السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کفر کا تعلق انسان کے اپنی ذات سے ہوتا ہے، لیکن ظلم وہ اپنی ذات سے آگے نکل کر دوسروں کے ساتھ اس کا تعلق جڑتا ہے۔ ظلم کی مختلف صورتیں ہوتی ہے۔ بسا اوقات ظلم ایک شخص سے سرزد ہوتا ہے، اور بسا اوقات ظلم ایک ریاست کی طرف سے اپنے عوام کے اوپر وہ ظلم سرزد ہوتا ہے ریاست سے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مملکت خداداد پاکستان، اگرچہ ہم نے اس مملکت کو حاصل کرتے ہوئے بڑی جانوں کی قربانی دی، بڑی ہجرت کی، اپنا تن من دن سب کچھ قربان کیا، اور صرف اس اسلامی نظریے کے لیے، اس دو قومی نظریے کے لیے کہ مسلمان اور ہندو ایک الگ الگ قوم ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے چلتے چلتے یہ مملکت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلتی گئی کہ آج پاکستان کا نام لے کے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ پاکستان ایک بلا کی مانند دنیا میں متعارف ہوا ہے۔ پاکستان کو ایسا بدنام کیا گیا، پاکستان کو ایسا اجاڑا گیا کہ آج پاکستانی اگر کسی اور ملک میں ہے تو لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ کیوں ہمارا تشخص، ہمارا وقار، ہماری عزت کو اتنے بری طرح سے پامال کیا گیا؟ یہ کس نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا؟ کیوں ہمیں دنیا کے سامنے اتنا بدنام کیا گیا؟ یہ غلطی ہماری اپنی ہے یا غیروں کی ہے؟ کیوں پاکستانی قوم کو دہشت گرد قوم کے نام سے پکارا جانے لگا؟ ناظرین، کچھ قوانین ریاست ایسی بناتی ہے، جب معاشرے میں وہ قوانین یکساں لاگو نہ ہوں تو پھر اس معاشرے میں دہشت گردی بھی جنم لیتی ہے، فرقہ واریت بھی جنم لیتی ہے۔ میں خلاصتاً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مملکت خداداد پاکستان میں قوانین تو بہت بنتے ہیں، اچھے اچھے قوانین سامنے آتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کما حق و عمل نہیں ہوتا، وہ قوانین لاگو نہیں ہوتے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قوم ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے۔ کہیں پہ بلوچ ہیں تو وہ بندوقیں اٹھا لیتے ہیں، کہیں پہ قبائل ہیں تو وہ باغی بن جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ان کو وطن سے پیار نہیں ہے؟ کیا ان کو اس مٹی سے پیار نہیں ہے؟ کیوں نہیں سر جی؟ ہے، سب کو ہے، لیکن ان کے ساتھ ایسا رویہ روا رکھا گیا، ایسا سلوک برتا گیا کہ وہ مجبوراً انہوں نے اس طرح کا قدم اٹھایا۔ میری اس تمہید سے شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے، مملکت میں قانون بہت ہیں، لیکن اس قانون کو لاگو کما حق نہیں کیا جاتا۔ وہ قانون اگرچہ کہنے کو تو سب کے لیے ہیں، لیکن لاگو کسی کے اوپر ہوتے ہیں اور کسی کو اس سے بری کر دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرا فریق ہوتا ہے، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کے خون میں ایک جذبہ امڑ آتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ پھر کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے مملکت میں بہت سارے قوانین بنے، جس میں حالیہ کچھ عرصے سے ایک قانون بنا ہے نیشنل ایکشن پلان کے نام سے۔ اس قانون کے اوپر ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی ہے، لیکن اس قانون کی جو 20 شقیں ہیں، جو 20 نکات ہے، کیا ان کے اوپر عمل ہو رہا ہے یا نہیں؟ اور اگر عمل ہو رہا ہے تو سب کے لیے یہ قانون یکساں ہے، یا پھر بعض لوگوں کو اس سے مستثنی قرار دیا جاتا ہے؟ اور جن کو مستثنی قرار دیا جاتا ہے، کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ کیا سیاسی اثر رسوخ ہے، یا بیرونی دباؤ ہے، یا پھر ان کی اپنی پاور اتنی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ان کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں؟ کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ ابھی ناظرین، صرف اداروں کی ہی نہیں، میڈیا کا ہمارا رویہ، میڈیا کو ریاست کا چوتھا یا پانچواں ستون کہا جاتا ہے، اور جب اس کا
رویہ بھی، جب اس کا کردار بھی اس طرح جانبدار ہو تو یقیناً اس معاشرے میں کبھی بھی امن اور محبت کی امید نہ رکھی جائے۔ پھر یہ نہ کہا جائے کہ اس معاشرے میں امن کیوں نہیں ہے، اس میں محبت کیوں نہیں ہے، اس میں سب پاکستانی مل کر کیوں نہیں رہتے۔ جب آپ سب پاکستانیوں کو ملانا نہیں چاہتے، جب آپ نے قانون بنایا، بعض کے اوپر اس کو لاگو کرتے ہیں، بعض کو اس سے مستثنی قرار دیتے ہیں، تو پھر آپ سب پاکستانیوں سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ سب مل کر رہیں، محبت میں رہیں، امن میں رہیں۔ ناظرین، ابھی میں آپ کو کچھ تصاویر دکھاتا ہوں، بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، یہ 28 دسمبر 2016 کی بات ہے۔ اسکرین پہ آپ کچھ تصاویر ملاحظہ کریں گے، یہ تصاویر ہیں اور مجھے بہت ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، تو نہ تو اس واقعے کے اوپر کسی ادارے نے ایکشن لیا ہے، نہ کسی سیاسی پارٹی نے اس کے اوپر بات کی ہے، نہ نیشنل ایکشن پلان کے جو نکات تھے، جو ادارے تھے، وہ حرکت میں آئے ہیں، اور نہ ہی عدالت حرکت میں آئی ہے۔ یہ ہیں جی کوہاٹ کا ایک علاقہ ہے، تورا وڑی کچئی میں۔ یہ ایک امام بارگاہ سے اس قدر بھاری اسلحہ برآمد ہوا ہے، اس قدر بھاری اسلحہ کہ اگر میں آپ ناظرین کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں، شاید آپ لوگوں نے اس کو پڑھا بھی ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ ایک اخبار ہے اردو پوائنٹ کے نام سے، اس نے اس کو بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اسی طرح روشن نیوز نے بھی۔ لیکن دیکھیں، ایک اتنا بڑا واقعہ، ایک اتنا بڑا حادثہ ایک ایسے اہم شہر میں، جہاں پہ ہماری ایٹمی تنصیبات ہیں، جہاں پہ ہماری چراٹ اور کوہاٹ سیمنٹ کی بڑی فیکٹریاں واقع ہیں، جہاں پہ ہمارے ایک بہت اہم ترین شہر، دفاعی لحاظ سے، سرحدی لحاظ سے، اس شہر میں جب اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں دیر اور سوات اور قبائلی علاقوں سے؟ اور پھر ظلم تو یہ ہے، ناانصافی تو یہ ہے کہ اس کو کسی میڈیا چینل نے بھی نہیں دکھایا، اس کے اوپر کسی نے آواز بھی نہیں اٹھائی، کسی نے کالم بھی نہیں لکھا، کسی نے ٹی وی چینل پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مدارس کے اوپر پابندی لگائی جائے، جو لوگ کہتے ہیں کہ مدارس کے چندے بند کر دیے جائیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ مدارس والے، مساجد والے کھالیں نہ اکٹھی کریں، جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ فطرانے اکٹھے نہ کریں، گندم اکٹھی نہ کریں، ان لوگوں نے بھی اس کے اوپر خاموشی کا اظہار کیا۔ آخر یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ ریاست کا اور اداروں کا اور پھر نام نہاد دانشوروں کا یہ ظلم جب معاشرے میں اس حد تک پہنچ جائے تو کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں امن اور محبت، بھائی چارہ آئے گا؟ کبھی نہیں۔ قانون ہو تو سب کے لیے یکساں ہو۔ اگر مدارس کے اوپر آپ کے شکوک و شبہات ہیں، اگر مساجد کے اوپر آپ پابندیاں لگاتے ہیں، تو پھر ایسی کارروائیوں کے اوپر آپ خاموش کیوں ہیں؟ ایسے بہت سارے سوالات ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اسی طرح ہم آج کے موضوع میں ایک دوسری چیز ڈسکس کریں گے، وہ ہے پاک ایران کا جو گیس لائن منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ ایک کہانی بھی ہے، ایک افسانہ بھی ہے، اگرچہ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا کردار ہے، ایک دھماکہ ہے، اس سے پاکستان کو بہت نفع ہوگا، لیکن پس پردہ حقائق کیا ہیں؟ آج آپ ناظرین ان حقائق کو جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ انڈیا اور ایران نے کیسے ہمارے حکمرانوں کو بیوقوف بنا کے، کیسے ہمارے قوم کو بیوقوف بنا کے ابھی وہ ہماری معیشت کو لوٹ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ گیس کا جو منصوبہ ہے اس سے ہم کوئی استفادہ اٹھائیں، کوئی فائدہ اٹھائیں، اپنے ملک میں ایک تبدیلی لائیں۔ الٹا وہ ہمیں لوٹ رہے ہیں۔ کیسے لوٹ رہے ہیں یہ ابھی ہم اس پروگرام میں جانیں گے۔ ناظرین، کون ہیں، کون سے اسباب ہیں، کون سے عناصر ہیں، کون سے محرکات ہیں جو ملک میں اس طرح کی کارروائیوں پر ہماری قوم کو، ہمارے پاکستانیوں کو اکسا رہے ہیں؟ کہاں ہیں نیشنل ایکشن پلان والے کہ جب سعودی عرب نے ہم سے فوج مانگی یمن میں، ہمارا ایک اتحادی ملک ہے، یمن میں حوثی باغیوں کی سرکوبی کے لیے، تو اس وقت
ہماری پارلیمنٹ میں بھی بڑا شور مچا، ہمارے میڈیا چینل پہ بھی، لیکن نیشنل ایکشن پلان کہاں ہے کہ لواء زینبیون کے تحت ہمارے پاکستان سے سینکڑوں نہیں ہزاروں نوجوان جاتے ہیں، اسلحہ اٹھائے ملک کے بارڈروں کو کراس کر کے چلے جاتے ہیں، وہاں پہ یہ نیشنل ایکشن پلان کیوں خاموش ہے؟ وہاں پہ ہمارے ادارے کیوں خاموش ہیں؟ بہت سارے سوالات ہیں. پاکستانی قوم یقیناً جس طرح میں اس کے جواب کا منتظر ہوں، میری قوم بھی ان بہت سارے سوالات کے جوابات کی منتظر ہے. انہی حوالوں سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے. اس حوالے سے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے میرے معزز مہمان جناب فردوس جمال صاحب، جو کہ تجزیہ کار ہیں. میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. جمال صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اسی طرح ناظرین ہمارے ساتھ فون کال پہ مہمان ہوں گے تحریک انصار الامہ کے مرکزی امیر اور سربراہ جناب مولانا فضل الرحمن خلیل صاحب، اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہوں گے فون کال پہ مہمان ڈاکٹر شکیل احمد صاحب کویت یونیورسٹی سے، اور اسی طرح ہمارے ساتھ فون کال پہ ساتھ دیں گے سینئر تجزیہ نگار جناب ناصر محمود ملک صاحب. تو میں تمام مہمانان گرامی کا دل کی اتہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ناچیز کو ٹائم دیا. اچھا جمال صاحب، سب سے پہلے آتے ہیں، جس طرح میں نے کچھ چیزیں ذکر کی، کچھ تصاویر آپ نے بھی ملاحظہ کی اسکرین کے اوپر، تو کیا ہمارا جو نیشنل ایکشن پلان کا ایک قانون بنا تھا اس کے بہت سارے نکات تھے، کیوں ان کو ان کے اوپر نافذ نہیں کیا جاتا؟ کیوں وہاں پہ ایسے واقعات پہ ہمارا نیشنل ایکشن پلان اور ہمارے ادارے خاموش رہتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عبداللہ صاحب آپ کا شکریہ آپ کے چینل کا کہ اس اہم ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے موقع دیا مجھے. قبل اس کے کہ ہم نیشنل ایکشن پلان کے جو نکات ہیں جو ان کی شکایت ہیں ان پہ بات کریں کہ کتنا اس پہ عمل ہوا اور کتنا عمل نہیں ہوا، ہم تھوڑا پس منظر میں جاتے ہیں. دیکھیں، کسی بھی ریاست کی، کسی بھی حکومت کی اور کسی بھی اقتدار پہ جو بیٹھی ہوئی ہے اس پارٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو، اس ملک کی عوام کو، اس ملک کے لوگوں کو امن، آشتی اور روزگار، یہ چیزیں ان کو مہیا کریں. بدقسمتی سے یہ ہوا کہ ہم چونکہ پاکستان کا جو قیام ہوا تھا وہ ایک نظریے کے اوپر ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ ایک نظریہ تھا، دو قومی نظریہ. تو اس نظریے کے اوپر جب یہ ایک ملک بنتا ہے اس خطے کے اوپر، ایشیا کے اس اہم خطے کے اوپر، تو ہاں اس ملک کے بننے کے ساتھ ہمارے بہت سارے دشمن بھی بن جاتے ہیں اور بہت سارے دوست بھی بنتے ہیں. ایسے ہی، ٹھیک ہے. چونکہ نظریہ تھا ایک اسلامی نظریہ تھا، مدینہ کے رول ماڈل پہ ہم نے ایک ملک بنایا تھا. اچھا، اس کے بعد سے ایک اساس اس کی جو تھی وہ ایک لا الہ الا اللہ کے اوپر تھی. اس لیے ہمارے جو دشمن ممالک بنے وہ ہمارے اڑوس پڑوس میں تھے، جو ہمارے دوست تھے وہ کمزور تھے، وہ ہم سے دور تھے. اسلامی ممالک فار ایگزامپل سعودی عربیہ یا عرب کے جتنے ممالک تھے، کویت ہو گیا، بحرین ہو گیا، قطر، ترکی وغیرہ، یہ ہم سے ان کی بارڈرز نہیں ملتی تھی. ہمارے ساتھ جو بارڈرز ملتی تھی، سب سے پہلے تو ہم جس سے الگ ہو گئے وہ بہت بڑا دشمن تھا انڈیا. ہاں، تو اس کا یہ ہوا کہ اس ملک نے ہم پہ جو ہے نا کوئی تقریباً 3 جنگیں مسلط کی اس مختصر سے دورانیے پہ. ایک تو یہ ہوا. اچھا، اس کے نتیجے میں دیکھیں قطر میں ہم ایک ملک کا ایک حصہ ہم کھو چکے. اچھا، اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ایران تھا، ایران شاہ کے دور میں گو کہ ایران نے ہمارے ساتھ ایک مطلب توازن والا وہ رکھا، لیکن چونکہ ایران شروع سے ہی ایک اور بلاک میں تھا، ہم امریکہ کے بلاک میں چلے گئے، وہ رشیا کے بلاک میں چلا گیا یا رشیا کے بلاک میں بیٹھا رہا، تو اس کے جو فطری طور پہ ہمارے ساتھ تعلقات نہیں تھے. جبکہ افغانستان کے چونکہ انڈیا کا بہت انفلوئنس تھا اس وقت بھی، داؤد شاہ اور یہ جتنے بھی تھے، اس کے بعد ڈاکٹر نجیب تک انڈیا کا بہت انفلوئنس رہا افغانستان کے اوپر، تو وہاں سے بھی ہمیں کوئی مطلب وہ امید نہیں تھی کہ وہ ہمارے لیے کچھ کرے گا. تو اس لیے پاکستان شروع سے ہی سازشوں کی آماجگاہ بنا رہا، پاکستان کے لیے اپنے ہمسائے تھریٹ بنے رہے. تو پاکستان شروع دن سے ہی پاکستان کے اندر ایک جنگ جو ہے مسلط کی گئی. وہ جنگ یہ تھی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک تھا، اخوت، بھائی چارگی، محبت اور ان چیزوں کو فروغ ملتا. تو ہم پہ جو حکمران مسلط ہوئے شروع سے ہی، ٹھیک ہے نا، وہ ایسے مسلط ہوئے جو اسلام کے اساس اور ان چیزوں سے بالکل وہ تھے خالی تھے، ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. پھر دوسرا یہ ہوگا کہ ہمارے جو
ملک کے اندر جو تعلیمی سسٹم تھا ہم نے اس میں کوئی مطلب تبدیلی کرنے کی، اس میں کوئی اصلاحات کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم وہی لارڈ میکیلے کا نظام لے کر آئے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک عصبیت، قبائلی عصبیت، علاقائی عصبیت، یہ ساری چیزیں پروان چڑھتی گئی. دیکھیں دنیا کی بہت ساری اقوام ہیں، ہم قوم نہیں تھے. میں آپ کو نقطہ سمجھا رہا ہوں. دیکھیں ترکی ایک قوم ہے، ترکی پوری ترک ایک قوم ہے. ٹھیک ہے، ترکش. اچھا اس کے بعد آپ جو عرب قوم ہے، اسی طرح روسی قوم ہے. ہم پاکستانی نہیں ہیں، فارسی ایک قوم ہے. ہم پاکستانی کو ایسے پاکستانی قوم کے نام سے نہیں ہے، بلکہ مختلف اقوام مل کے ایک نظریے کو اوپر آئے تھے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا. نہیں، ہاں سب سے بہترین تھا. تو اس لیے ہمارا وجود قائم اسی پہ رہ سکتا تھا کہ ہم جو ہے نا لا الہ الا اللہ سے جڑے رہے. تو ہم اس سے نہیں جڑے تو اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ ہمارے ہاں ہمارے دشمن نے قبائلی عصبیتوں کو فروغ دیا. جیسے جنا پور بنانے کے لیے کوشش کی گئی، اور اس کے بعد زبان کے اوپر، قومیت کے اوپر بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا. اچھا اس کے بعد بلوچستان میں یہ کچھ ہوا. تو پاکستان ایک خانہ جنگی کی کیفیت میں شروع سے رہا. ہمارے اندر مطلب ایسی انٹیلیجنس ایک وار جو ہے نا وہ مسلط کی گئی. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ 9/11 ہوا. 9/11 کے بعد جو خطہ سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ ہمارا خطہ تھا، پاکستان تھا. ٹھیک ہے. تو ہوا یہ کہ دیکھیں پاکستان دنیا کا واحد ملک تھا، اور واحد ملک ہے ابھی بھی الحمدللہ، کہ دنیا کے کسی کونے میں مسلمانوں کے اوپر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو پاکستانی سب سے بڑھ کر اس پہ آواز اٹھاتے ہیں. میں عوام کی بات کر رہا ہوں، میڈیا کی نہیں، حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں. پاکستانی سب سے زیادہ بولتے ہیں کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، ہمارے سینے میں. ہر اس پہ پاکستانی بولتے ہیں. تو ہوا یہ کہ 9/11 کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو لوگ محب وطن تھے، جو افغانستان میں جا کے لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، جو پاکستان کے فریڈم فائٹر تھے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کبھی کشمیر میں لڑتے تھے، کبھی افغانستان میں، کبھی کہیں لڑتے تھے. ان کو ہم نے جو ہے مشرف صاحب کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو کیا کر دیا، دہشت گرد ڈکلیئر کیا، جو ہمارے ہیروز تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ مطلب دشمن نے ان میں سے بہت ساروں کو دشمن نے کیا کر دیا، ریاست کے خلاف کھڑا کر دیا. آپ کے فاٹا میں، آپ کے وزیرستان، ان علاقوں میں لوگ محبت پاکستان سے والہانہ محبت کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے ان لوگوں کے اوپر، ٹھیک ہے، امریکہ کے کہنے پہ وہاں پہ آپریشن کیا، ڈرون گرائے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک مطلب لوگوں کے غصہ، غصہ، اور اس کے بعد وہاں کی باہر کی انٹیلیجنس نے یہ محب وطن سے ہم نے ان کو دشمن بنا دیا. تو یہ سارے بہت سارے عناصر ایسے تھے، ان کو جو ہے نا ہمارے خلاف استعمال کیا ہمارے دشمن نے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ آپریشن ضرب عضب ہم نے لانچ کی وزیرستان میں ریسنٹلی جو ہوا. اچھا اس کے بعد ابھی چل رہا ہے ابھی اس کے اثرات. تو اس کے بعد بہت سارے عناصر باغ کے وزیرستان سے ان علاقوں سے شہروں میں آ گئے. ان کے خلاف پھر ہم نے آپریشن کرنے کے لیے ہم نے کہا یار کچھ ایسا ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے نا پھر انہوں نے نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا. یہ تھا بنیادی طور اس کا پس منظر ہے، اس کا پس منظر ہے. یہ 20 نکات تھے. ٹھیک ہے نا. یہ 20 نکات پہ افسوس کا مقام یہ ہے، افسوس کے بعد یہ ہے کہ ان 20 نکات میں سے 5 پہ بھی عمل نہیں ہوا کلی طور پہ. 5 پہ بھی. اور ان 5 میں جن میں جزوی طور پہ عمل ہوا وہ فوج سے متعلق ہے. ٹھیک ہے نا. وہ حکومت سے متعلق نہیں، حکومت غفلت برتی. پھر ایک چیز جس پہ جو تشنگی ہے، اس پہ جو 20 نکات ہیں ان میں جو تشنگی ہے، ان میں ہم نے محرکات، ان میں جو اسباب ہیں ان کا ہم نے جائزہ ہی نہیں لیا. مثلا آپ کے ہاں فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں، لشکر جنگوی لوگوں کو مار رہی ہے، فار ایگزامپل جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، مار رہی ہے. ٹھیک ہے نا. کس چیز نے لشکر جنگوی کو مجبور کیا کہ لوگوں کو ٹارگٹ کرے؟ یہی ہے. بالکل. ہم جب تک اسباب ختم نہیں کریں گے، محرکات ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ ابھی افراد کو ماریں گے. اچھا ٹھیک ہے، سختی کر لیں گے، پھر بعد میں نظریہ تو نہیں مرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اسباب یہ تھے کہ آپ کے ہاں ایران سے بہت زیادہ لٹریچر آیا. ٹھیک ہے نا. امہات المومنین، صحابہ کرام کے اس کے اوپر شان میں گستاخی پہ مبنی، انسلٹ پہ مبنی وہ لٹریچر باقاعدہ ایک کھیپ تیار ہو گئی ذاکروں کی، جن کا پوری امام بارگاہوں میں پاکستان میں جن کا کنٹرول تھا، جن کا قبضہ تھا. لاکھوں لوگ ان کے سنتے تھے، ان کو ٹھیک ہے نا ان کو پھیلاتے تھے. اب ان لوگوں نے باقاعدہ طور پہ تکفیر شروع کر دی صحابہ کی. ٹھیک ہے نا. امہات المومنین کی. تو یہ کہ آپ اقلیت ایکشن کا ریئیکشن تھا. ہاں ریئیکشن تھا. تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ریاست کچھ نہیں کر رہی ہے، ان کو کچھ نہیں بول رہی ہے، ان کو تحفظ فراہم کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. آپ کے پاکستان سے اس پہ مستزاد یہ کہ پاکستان کے اس وقت آپ کے تقریباً 30,000 طلبہ پاکستانی، 30,000 طلبہ قومی یونیورسٹی سمیت دیگر یونیورسٹیوں میں اس وقت زیر تعلیم ہے. یہ جب واپس جاتے ہیں پاکستان میں 20 سے زیادہ ایرانی کونسلیٹ ہے. یہ لوگ نہیں بولتے، میڈیا نہیں بول رہا. 20 سے زیادہ کونسلیٹ ہے، اور اس کونسلیٹ میں وہاں کے فاضل قومی یونیورسٹی کا فاضل کسی کو بیٹھاتے ہیں، اور اس کا ذہن، اس کا مائنڈ سیٹ
وہ ایران کے مفاد میں سوچتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر وہ لٹریچر وہ سارا کچھ، اور آپ کے جو ہے دیکھیں آپ کے جو سفیر پاکستان میں بیٹھے ہوتے ہیں ایران کے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے کراچی سے لے کر عوام میں گھل مل کے آپ کے سکردو بلتستان تک ماشاءاللہ شاکری تھا، اور اس کا دوسرا ہفتہ بلتستان میں گزرتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک سارا مطلب اس معاشرہ جو ہے نا ہمارا متاثر ہو گیا. اس پہ ہم نے اسباب کیا تھے، محرکات کیا تھے، اس پہ غور نہیں کیا. لوگوں کو مار کے، لوگوں کو گرفتاریاں کر کے، ٹھیک ہے نا، پھر لوگوں کو ہم ٹھیک ہے نا دینی مدارس تھے، اچھا اس کے بعد ان کو ہم نے اعتماد میں نہیں لیا. دینی مدارس ہمارے ٹھیک ہے نا ہمارے اسلام کے قلعے ہیں پاکستان میں، ان کا بہت بڑا کردار ہے، محب وطن لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. دینی مدارس یہ سمجھنے لگے کہ بھائی یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے. جس طرح مشرف کا ایک فارمولہ تھا، ٹھیک ہے نا، انلائٹن ماڈریشن، ٹھیک ہے نا، روشن خیالی، وہ اس طرح کا کوئی ہے کہ مدارس میں اصلاحات لے کر آئے. بھائی آپ یونیورسٹیز میں اصلاحات کیوں نہیں لے کر آ رہے ہیں؟ وہاں پہ ڈانسنگ پارٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ ٹھیک ہے نا فاشی اور یانی ہوتی ہے، وہاں پہ ٹھیک ہے نا سب کچھ ہوتا ہے جو پاکستان کی نظریات، پاکستان کے اساس اور اس کے خلاف ہے، اس پہ تو کوئی ایکشن نہیں لے رہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہوا کہ نیشنل ایکشن پلان کے فیل ہونے کا بنیادی جو سبب ہے وہ دو اسباب ہے. ایک تو ہم نے کہ محرکات جانے بغیر ہم نے ٹھیک ہے نا ایکشن شروع کیا، پھر اس میں ہم نے انصاف نہیں کیا، ٹھیک ہے. یعنی ظلم سے انصاف کیسے نہیں کیا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو تو ہم نے پکڑا، ٹھیک ہے نا، کچھ مذاہب کے اوپر جو پہلے سے ہی پاکستان میں ٹھیک ہے نا معتوب تھے، ٹھیک ہے نا، وہ پریشر میں تھے، ٹھیک ہے ان کے لوگوں کو پکڑا. لیکن ٹھیک ہے نا اب دیکھیں زرداری صاحب آئے ہفتہ مطلب کوئی 10 دن نہیں ہوئے، جمعہ فضل الرحمان صاحب کو کال پہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ فضل الرحمان صاحب، آپ نے شرکت کی. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس میں بعض جماعتوں کو، بعض جو مذہبی جماعتیں ہیں جن کا سیاست کے ساتھ بھی کچھ تعلق ہے یا نہیں بھی ہے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو نظر بند کیا گیا، ان کے اوپر پابندیاں لگی، حتیٰ کہ مساجد اور مدارس کے اوپر بھی پابندیاں لگی، ان کو چندہ اکٹھے کرنے سے منع کیا. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ملک میں بعض ایسے عناصر ہیں جن کو سر عام پکڑا جاتا ہے، جن سے بھاری بھرکم اسلحہ برآمد ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ نیشنل ایکشن پلان حرکت میں نہیں آتا. تو اس کی وجہ کیا ہے بنیادی طور پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بہت شکریہ کہ آپ نے ایک اہم موضوع پر مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. پچھلے دنوں میں بھی میں نے اسی پر ایک پروگرام کیا تھا جیو میں، اور اس میں بھی میں نے انہی سوالات کے جوابات دیے تھے. محترم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نیشنل ایکشن پلان پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ملک کے اندر دہشت گردی کے خلاف ہونا چاہیے، اور ملک میں دہشت گردی کو جڑ سے اکھیڑ کے پیر پھینکنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا دہشت گرد جو ہے وہ صرف اسلامی تحریکیں ہیں؟ کیا دینی مدارس ہیں؟ کیا اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا کشمیر جہاد کی بات کرنے والے، کشمیری مظلوموں کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں؟ جب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہی نیشنل ایکشن پلان جو ہے ان کی طرف حرکت میں نہیں آتا کہ جن کے پاس اسلحہ کے کنٹینر پکڑے جاتے ہیں اور بھاری مقدار کے اندر ساز و سامان ہے وہ ان سے پکڑا جاتا ہے. لیکن دینی تحریکوں پر اگر تھوڑا سا بھی ان کو شک و شبہ ہو تو ان کو 4 شیڈول میں ڈال دیا جاتا ہے. ہم اس نا انصافی کے خلاف جی اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ملک میں دہشت گردی کے خلاف، آپریشن کے خلاف ہیں، آپریشن کے حق میں ہیں، لیکن کس نا انصافی کہ جمہوریت کے نام پر آپ قتل غارت کریں، پابندی نہیں ہے. جمہوریت کے نام پر آپ ملک کو لوٹیں، کرپشن کریں، پابندی نہیں ہے. ملک کے خلاف نعرے لگائیں. اب دیکھیں نا سیکولر پارٹیوں نے بلوچستان میں لبریشن آرمی نے پاکستان کا جھنڈا تک جلایا، پاکستان کے خلاف نعرے لگائے، لیکن آج ان کے خلاف اتنی بات تو ہے کہ وہ جو ہے کلرنس ہے. لیکن ان کی ٹی وی میں پروگرام برمداخ جو ہے اس کا پچھلے دنوں میں یہاں ایک پاکستانی ٹی وی چینل پر پروگرام ہوا، لیکن کسی نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا. لیکن ہماری پچھلے دنوں میں وزیر داخلہ سے چودھری نثار صاحب سے ملاقات ہوگی
مولانا محمد عامر جانی صاحب بھی اسی کے اندر تھے. تو کیا طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا کہ وہ جو ہے وہ کلگم. اچھا ٹھیک ہے، یہ ناانصافی تو مولانا صاحب ہمیں نظر آ رہی ہے. اس پہ میں نے آغاز میں بھی کہا کہ کوئی بھی ملک معاشرہ وہ ظلم کے کفر کے ساتھ چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کے ساتھ نہیں. تو اس ناانصافی کے رد عمل میں جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں جن کو اس طرح نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کا رد عمل کیا ہے؟ کیونکہ آپ بھی ایک بہت بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، تو آپ حضرات کا رد عمل کیا ہے اس ناانصافی کے اوپر؟ دیکھیں جی، ہم نے اپنی پالیسی چینج کی ہے. پہلے یہ تھا کہ ہم جب یہ ہمیں جو کچھ کہتے رہتے تھے ہم خاموش رہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید آج نہیں کل ان کو سمجھ آ جائے گی. لیکن آج ہم میدان میں ہیں اور ہم کھلم کھلا یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ مجرم ہیں، ہم پر کوئی کیس ہے تو ہمیں عدالتوں میں لے جاؤ اور ہم پہ فرد جرم عائد کرو. ہم ہر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں انصاف چاہیے. لیکن اگر یہ ہے کہ یہ ہمیں ڈرا دھمکا کے پس دیوار لے جائیں اور ہمیں پہاڑوں جنگلوں میں دھکیلے، اس طرح ہم اب کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم میدان میں ہیں اور اپنا دفاع بھی کریں گے، ملک کا دفاع بھی کریں گے اور ہم کھل کر جو ہے سامنے ان کے موجود ہیں. اور الحمدللہ ہم ایک اپنا الائنس بنا رہے ہیں جو دینی جماعتوں پر مشتمل ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب الیکشن کا دور آتا ہے تو الیکشن کے سیزن میں یہی ہمارے جو آج شور مچانے والے ہیں تو یہ کل کو ہمارے دروازوں پر ہوتے ہیں اور ہم سے ووٹ اور ہماری ہمدردی حاصل کرتے ہیں. لیکن جو ہی وقت گزرتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ جو ہے وہ ہمارے خلاف اور دینی تحریکوں کے خلاف اور اسلامی سوچ کے خلاف جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. تو ہم نے یہ طے کیا ہے اب ہم نے واپس نہیں جانا. اب ہمارا پہاڑوں جنگلوں میں جو پہلی ہماری پالیسی تھی کہ چپ کے خاموشی سے جان بچاؤ نکل جاؤ، اب ہم موجود ہیں اور میدانوں کے اندر ہیں. ہم پوری دنیا سے انصاف اور خاص کر پاکستان کی عدالت سے، پاکستان کی آرمی اسٹاف سے اور پاکستان کی عدالت سے اور پاکستان کی گورنمنٹ سے ہم انصاف کے تقاضا کرتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کالے قانون کو جو یک طرفہ ہے، اس یک طرفہ کالے قانون کا خاتمہ ہونا چاہیے. یا تو انصاف دہشت گردی اس لا کو سب کے خلاف ہونا چاہیے، اگر نہیں تو پھر جو ہے وہ یک طرفہ کارروائی کو ہم مسترد کرتے ہیں. اور پھر اسی ایکشن پلان کے اندر ایک بات یہ بھی ہے، ایک شک یہ بھی ہے کہ تلنم جماعتوں کو راستہ دیا جائے گا اور ان جماعتوں کو قومی دھارے میں لایا جائے گا. آج تک ہمارے کسی بھی سیاستدان نے یا ہمارے ان اداروں نے اس پر ایک اجلاس بھی نہیں بلایا. پکڑ دھکڑ کر اس پر تو روزانہ اجلاس بھی ہوتا ہے، اس پہ کارروائی بھی ہوتی ہے، لیکن ان ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو قومی دھارے میں لانے کے لیے جو محب وطن لوگ ہیں کوئی پالیسی نہیں بنائی جا رہی، اس کے لیے کسی کا کوئی بیان نہیں آتا. تو اس پر ہمیں بہت بڑا افسوس ہے، بڑا دکھ ہے. اچھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو ہماری یہ جو پاکستان میں مذہبی جماعتیں ہیں جو سیاست میں بھی ایکٹیو ہیں اور بعض نہیں بھی ہیں، کیا اب بھی یہ اسی طرح اپنا ایجنڈا لے کے آگے نکلیں گے یا ان کو ابھی متحد ہونا ہوگا اس جبر، اس ظلم اور اس ناانصافی کے خلاف؟ یا اگر ہم اسی طرح اکیلے اپنا ایجنڈا لے کے چلیں گے تو میرے خیال میں بار بار ڈسے جائیں گے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت اگر ہماری دینی تحریکیں مشترکہ کاز کے لیے متفق نہ ہوئی تو یہ جو ایجنڈا ہے حقیقت کے اندر دیکھا جائے تو یہ نیشنل نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی اسلامی سوچ کے ملک ہے یا اسلامی سوچ کی جماعتیں ہیں، یہ نام نیشنل رکھا گیا ہے، حقیقت کے اندر انٹرنیشنل ہے. جہاں بھی اسلام پسند ہوں گے ان کو جو ہے وہ کھلنے کی پالیسی جو ہے وہ کی گئی ہے. لیکن میرے خیال میں اب اس مرتبہ پاکستان کے اندر ہماری جتنی بھی دینی تحریکیں ہیں ان کو یہ بات نظر آ رہی ہے. ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس ایکشن پلان کے حوالے سے بڑے واضح موقف اپنایا ہے، کیونکہ انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ترتیب کے ساتھ چلا آ رہا ہے. آج دہشت گردی کے عنوان سے کچھ جماعتوں کو اور کل کو اس طریقے سے بڑھتے یہ تمام اسلام پسند لوگوں کو ختم کریں گے. اور اسی طرح پھر ملکی لیول، پھر انٹرنیشنل لیول پر اب آپ سعودی عربیہ کو دیکھ لیں کہ سعودی عربیہ کیا قصور ہے، اس کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے.
کہ اس کے خلاف اس کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کی طرف میزائلوں کا رخ کیا جا رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت بین الاقوامی سطح پر اسلام دشمن طاقتیں سرگرم ہو چکی ہے. ان کو کوئی تنظیم اسلامی ہو وہ اچھی نہیں لگتی، اگر کوئی ملک اسلامی سوچ کا ہو تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اسلامی تحریکیں اکٹھی ہوں گی تب ان کا دین ہوگا، اسی طرح جو اسلامی ممالک ہیں اور اسلامی ممالک کو جس طرح سلیمان بن عبدالعزیز صاحب نے اتحاد جدوں کا بنایا ہے اور ان کو اکٹھا کیا ہے، تو ہمارے اسلامی ملک بھی تب بچ سکتے ہیں کہ وہ اپنا مشترکہ عمل بنائے، اپنے مشترکہ پالیسی بنائے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کی قیادت جو ہے یہ واقعتاً حقیقی معنوں میں جو ہے وہ امت اسلامیہ کی قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور اس وقت جو امت کو خطرات درپیش ہیں ان خطرات کو کسی درجے میں جو ہے انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صلاحیت رکھتی ہے ان مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے. لہذا دینی جماعتوں کا اتحاد بھی ناگزیر ہے اور امت اسلامیہ کے اس وقت بقا کے لیے اسلامی ملک کا اتحاد بھی ناگزیر ہے. چلیں جی، بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے شرکت کی، سلامت رہیں. جی جمال صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیں. جی پہلے تو میں نیشنل ایکشن پلان کے پیش منظر یا پس منظر تک آ گئی تھی بات. تو کچھ باتیں تو وہی تھی جو مولانا صاحب نے کہی. چونکہ مولانا صاحب ایک بہت بڑی تنظیم کے پاکستان میں سربراہ ہیں، مختلف ناموں کے ساتھ ان کی تنظیم کام کرتی رہی پاکستان میں، ٹھیک ہے نا. اور دلچسپ بات یہ کہ ان کی تنظیم جو ہے کشمیر جہاد میں بھی رہی، فلاحی کام بھی کرتی رہی. لیکن ان کی تنظیم سیاست میں نہیں، لیکن ان کی تنظیم دیکھیں پاکستان میں ان کے کوئی وہ ایکٹیویٹیز مطلب دہشت گردی کے اوپر یا لوگوں کو مار داڑ اس طرح کا کوئی نہیں. کسی ایک تھانے کے اوپر ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ وہ لوگ ہیں جو محب وطن لوگ ہیں، اسلام اور پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. آپ ان کو بھی اگر مطلب اس نیشنل ایکشن پلان کے تحت نشانے پہ لائیں گے، ان کی بھی پکڑ فورتھ شیڈول میں ڈالیں گے، یہ کریں گے، تو ظاہر ہے یہ بدزن ہوں گے. یہی مین چیز ہے، بددل ہوں گے ملک سے، ٹھیک ہے نا. تو آپ ایسے لوگوں کو کیوں جان بوجھ کے ایسے لوگوں کو آپ کیوں ملک کے خلاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کو قومی دھارے میں شامل کریں. جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ ابھی تک نیشنل ایکشن پلان میں کوئی ایک میٹنگ ایسی ان کے ساتھ نہیں کی گئی ہے. لاکھوں لوگ ان سے وابستہ ہیں، ایک میٹنگ نہیں کی گئی ہے کہ بھائی ان کو لے کے چل رہا ہے. پھر کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جن پہ باقاعدہ باہر کے دباؤ پہ پابندی لگتی ہے. ریسنٹلی ایک طلبہ تنظیم پاکستان کی محمدیہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جی جی، ان پہ پابندی لگ گئی. ان کا کام کیا بھائی، کالجز یونیورسٹیز میں کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، نہ کوئی دہشت گردی نہ کوئی کچھ، ٹھیک ہے نا. یا زیادہ سے زیادہ یہ کوئی مطلب آپ کے یہاں فلڈ ہوتا ہے یا وہ دوسرے معاملات ہوتے ہیں. جمال صاحب سر آغاز میں میں نے عرض کیا کہ یہ ناانصافی ہے. تو جس طرح کوہاٹ کا یہ واقعہ ہوا، اتنا بھاری اسلحہ، یہاں پہ آ کے نیشنل ایکشن پلان کیوں خاموش ہو جاتا ہے؟ جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ ایسی جماعت جن کا پاکستان میں ایک تھانے میں ان کے خلاف ایک ایف آئی آر بھی نہیں ہے، جس طرح یہ اسٹوڈنٹس کی جو تنظیم ہے ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے. کیا یہ جو تفریق اور جو ناانصافی ہو رہی ہے یا بیرونی دباؤ اس کا اثر ہے، یا اندرونی کچھ عناصر ایسے ہیں جو اس تفریق کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ وہی نا، مولانا نے ایک بات بڑی خوبصورت کی. اس نے کہا کہ یہ نیشنل پلان کے ساتھ ساتھ یہ خدشہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل پلان ہے. انٹرنیشنل پلان کا مطلب یہ کہ پاکستان میں جو اسلام کا نام لیوا ہے، اسلامی فکر کی بات کر رہے ہیں، اسلامی سوچ کی بات کر رہے ہیں، اسلام کے نفاذ کی پاکستان میں بات کر رہے ہیں، وہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں یا متاثرین میں جا کے کام کرتے ہیں، سیلاب متاثرین، زلزلہ زدگان میں جا کے وہ سب سے آگے ہوتے ہیں. ان کو ٹارگٹ کرنا یہ باہر کا ایک ایجنڈا ہے، اور وہ ٹھیک ہے نا گھوم گھما کے پھر انڈیا اور امریکہ اور ان ممالک کی طرف سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے یہ دیکھنا ہے، پاکستان جب تک یہ نہیں دیکھے گا کہ ہمارے اپنے مفاد میں کیا ہے، اپنے ملک کے مفاد میں کیا ہے، اپنے ملک کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے جب تک پاکستان فیصلے نہیں کرے گا اس وقت تک ہم نقصان اٹھاتے رہیں گے. پھر نیشنل ایکشن پلان میں المیہ دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان آپ نے بنایا، ٹھیک ہے نا، آپ نے اس میں یہ طے نہیں کیا کہ اس کے ثمرات ہم نے کیسے سمیٹنے ہیں، اور اس کے حوالے سے 2 سال ہو گئے. آپ کو قوم کے سامنے رکھنا چاہیے تھا. آپ کو یاد ہوگا جب نیشنل ایکشن پلان کا اعلان ہوا تھا، میاں صاحب نے ٹیلی ویژن پہ آ کے، ٹھیک ہے نا، باقاعدہ طور پہ یہ انہوں نے اعلان کیا تھا. تو میاں صاحب کو 2 سال کے بعد آ کے اس میں اعلان کرنا چاہیے تھا کیا ہم نے کھویا، کیا ہم نے پایا، ٹھیک ہے نا. پھر اس میں ہم نے مطلب کن کن جہاد میں، کن کن پہلوؤں میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی، ٹھیک ہے نا. اس احتساب کا عمل یہاں بھی نہیں ہے. جب احتساب کا عمل نہیں ہوگا تو اس وقت آپ دیکھیں سندھ سے ابھی انہوں نے آواز بلند کی
سندھ حکومت نے کہ بھائی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے, تحفظات ہیں ہمیں, آواز انہوں نے بلند کی, لیکن ان کا اپنا عمل دیکھیں. زرداری صاحب آئے مطلب جمعہ 8 دن نہیں ہو گئے, انہوں نے سندھ کی ایک عدم تنظیم کے ذمہ داران سے باقاعدہ طور پہ ایک میٹنگ کی, ٹھیک ہے نا. انہوں نے گئے جی, انہوں نے کہا ہمارے لوگوں کو 4th شیڈول لسٹ میں ڈالا ہے, ان کو نکالنے کے لیے آپ کام کریں. تو زرداری صاحب نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ ان کو 4th شیڈول لسٹ سے نکالا جائے گا. یعنی چور مچائے شور والی بات, چور مچائے شور. اور جس کی اپروچ ہے حکومت کے ایوانوں تک, چونکہ لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ یہ کرتے ہیں کہ مطلب اپنے نام پھر اس سے, یعنی اس کے ساتھ یعنی انٹرنیشنل سطح پہ بھی یہ دباؤ ہے یا جو بھی ہے اس کا, یعنی سیاسی اثر رسوخ بھی ہے کہ بندہ جو ہمارے ادارے ہیں یا ہماری پارٹیاں ہیں وہ اپنے سیاست کو مد نظر رکھتے ہیں, ملک کو نہیں, ملک کی سلامتی کو نہیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں سیاست میں عالمی ہے کہ ہمارے جو نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل کروانا تھا, کچھ تو ایسی تھی جو فوج سے متعلق تھی, تو فوج الحمدللہ وہ کر رہی ہے, لیکن جو سول حکومت سے تھی, سول حکومت نے اپنے اداروں کے ذریعے ان میں وہ کرنا تھا, امپلیمنٹ کرنا تھا, لیکن اس میں کلی طور پہ ناکام رہی. میں کچھ دن پہلے ایک ایسے قیدی سے, سزائے موت کے ایک قیدی سے میری ملاقات ہو گئی جو اڈیالہ میں رہ کر آئے, ان کو سزائے موت ہوئی, ٹھیک ہے نا. ان سے مطلب بہت محب وطن آدمی, جی, پاکستان سے انتہائی محبت کرنے والے آدمی. ان سے جب میں نے معلوم کیا کہ وہاں کیا صورت حال ہے, ان کو سزائے موت کیوں ہوئی, ان کے ساتھیوں کو کیوں ہوئی, تو میں پریشان ہو کے رہ گیا, ٹھیک ہے نا. کوئی اتنے زیادہ مقدمات, اتنے زیادہ ان کے اوپر FIR درج کے, مطلب بس پولیس ایک اندھا نگری ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی تحقیق, کوئی قانون نہیں ہے, لا قانونیت ہے, کوئی تفتیش نہیں ہے, ٹھیک ہے بھائی. کوئی بندہ نہیں پکڑا, اوپر سے پریشر آیا کہ بھائی اتنے بندوں کو جیل میں ڈالنا, اگلے والی پارٹی کو خاموش کروانا, بس کسی کو بھی پکڑا راہ چلتے ہوئے, ٹھیک ہے نا. کوئی سپر مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کہیں. اچھا, نیشنل ایکشن پلان میں جمال صاحب ایک یہ بھی ایک میرے خیال میں ایک اس کی شکل میں ایک یہ بات بھی ہے کہ آپ مملکت کا جو پیسہ ہے وہ باہر نہیں لے جا بالکل. دیکھیے اسی کی طرف ہے قانون, اسی کی طرف میں آ رہا ہوں. دیکھیں آپ, جی, آپ نے پھر میرا ایک سوال بھی ہے, چلیں آپ بات جاری رکھیں, شاید آپ پہلے ہی جواب دے دیں. نہیں آپ اپنا سوال کریں تاکہ. اچھا, سوال میرا یہ ہے کہ آج ہی پتہ چلا ہے, مجھے یقیناً پہلے نہیں پتہ تھا, کہ جو ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں وہ جو پاکستان میں ہیں, ان کا کوئی مرجع ہوتا ہے جس کو یہ اپنی زکوٰۃ, جس کو خمس کہتے ہیں, ہم تو زکوٰۃ کہتے ہیں, وہ خمس کہتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جتنے بھی ہیں, ان کی آبادی جتنی بھی ہے, بعض لوگوں کے بقول 5% ہیں, بعض 10-25 تک بھی بعض کہتے ہیں, خیر جتنی بھی ہے, لیکن پاکستان میں ان کا جو مرجع ہے وہ نہیں ہے جس کے پاس یہ مال جمع ہوتا ہے. تو یہ مال یہ جمع کر کے اس کو ایران بھیجتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ نواز شریف اگر اپنے پیسے لے کے جاتا ہے پاناما میں, کوئی اور لے کے جاتا ہے, تو اس کے اوپر ہم شور مچاتے ہیں کہ بھائی ایان علی کے پاس اگر پیسے پکڑے جاتے ہیں تو ہم شور مچاتے ہیں کہ بھئی پیسوں کی اسمگلنگ ہو رہی ہے, ملک سے کا پیسہ باہر لے کے جایا جا رہا ہے. تو کیا یہ اس نقطے میں نہیں آئے گا؟ بالکل آتا ہے. دیکھیں آپ عجیب, میں آپ کو بات بتاؤں, خمینی صاحب کا انقلاب سے پہلے ایران کسی طرح کا کوئی مرجع نہیں تھا, کسی طرح کا کوئی مرجع نہیں تھا. وہ ایران کے جب ابتدا میں آپ جائیں, کس کے ہاتھ سے فتح ہو گیا, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے نا, خلیفہ ثانی کے اس سے ہاتھ سے فتح ہو گیا. ایک سنی اسٹیٹ تھا, اس پہ کسی نے بڑا خوبصورت لکھا کہ ایران ایک سنی اسٹیٹ سے کیسے ایک شیعہ اسٹیٹ بنا. اس میں بہت سارے عجیب آپ کو واقعات تھے, ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا ہم اس کو ڈسکس کرتے, ٹھیک ہے. خمینی صاحب کا انقلاب, ٹھیک ہے نا, 80 کی دہائی میں انقلاب آیا, ٹھیک ہے نا. اس میں اس سے پہلے تک جو ہے نا ایران جو ہے نا کوئی مرجع کوئی وہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مرجع بن گیا, ٹھیک ہے نا. اس میں مطلب ایک ڈھکوسلا سا بنایا انہوں نے, ٹھیک ہے. مرجع ویسے بیسکلی کیا چیز ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے مطلب کچھ ائمہ کے علاوہ کچھ لوگوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ امام مطلب زمان ٹائپ کی چیز ہوتی ہے کہ وہ مطلب جو ایک امام صاحب آ رہے ہیں, جی ہاں, تو وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کے مطلب ان کے لیے جیسے کہ مطلب وہ اس مختلف روایت ہے کہ ان پہ تو ایسا کہ مطلب امور جو ہوتے ہیں, معاملات جو ہوتے ہیں, وہ وحی کی طرح ہوتے ہیں. وہ سارے ڈیسیجن لینے, فیصلہ کرنے میں آزاد ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آیت اللہ ٹائپ کے یہ سارے جتنے ہیں وہ ان کے ایران میں ہوتے ہیں. اب المیہ ایک خمینی انقلاب سے پہلے جو ہے نا ایران میں ایسی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں تھی. اس کے بعد یہ سارا ایک ڈکوسلا بنا کے انہوں نے, ٹھیک ہے نا, وہ سارا شروع کر دیا. اب یہ کہ یہاں سے خمس سارا کدھر جاتا ہے, کدھر جاتا ہے, ایران جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور کم میں جاتا ہے, اور وہ وہاں پہ پھر اپنے ملک کی معیشت وہ مضبوط کرتے ہیں. پاکستان کا پیسہ وہاں جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس پہ ٹیکس لگنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. غیر قانونی طور پہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ مسئلہ یہ ہے کہ
آپ دیکھیں ہمارے ایران کے جو ایران جو ہے ویسے پاکستان کے اعلیٰ تشیع کو بیوقوف بنا رہا ہے، ان کے ساتھ کھلواڑ اور ان کے ساتھ کھیل کر رہا ہے. ورنہ ٹھیک ہے اگر ایران اہل تشیع کا اتنا چاہنے والا محبت کرنے والا ہو تو انڈیا میں بھی اہل تشیع ہے. یہ بھی ایک سوال ہے، بہت اہم سوال. انڈیا میں بھی ہے، وہاں تو کچھ نہیں ان کی ایکٹیویٹیز. کیوں سنی شیعہ فرقواریت ایران انڈیا میں نہیں؟ انڈیا میں نہیں ہے اور پاکستان، جبکہ انڈیا خود وہاں کا مسلمان کہتے ہیں کہ ہماری آبادی جو ہے پاکستان کے مسلمانوں سے زیادہ ہے. ایسے ہی ہے، 28-30 تک کروڑ ہیں. وہاں ایسی واقعات کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ایران کے ساتھ انڈیا کی بارڈر نہیں لگتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہاں پہ ایران سمجھتا ہے کہ مطلب وہاں کے لوگوں کو اکسا کے بھی مطلب ایک کافر اسٹیٹ ہے وہاں میں کچھ. اچھا آپ یہاں پہ تھوڑا سا رک جائیں، ہم شکیل صاحب کو کار پہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے شرکت کی. ابھی جمال صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ کیوں پاکستان میں شیعہ سنی فرقواریت ہے، انڈیا میں نہیں ہے. کیوں 1989 سے پہلے یہ فرقواریت نہیں تھی اور بعد میں یہ پروان چڑھ گئی. تو یہاں پہ ایک سوال آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ کا جو ایران تھا اور آج کا ایران ہے، کیا ان کی پالیسی میں کوئی فرق ہے؟ کیوں اس طرح ہے کہ 1979 سے پہلے پاکستان میں کچھ بھی نہیں تھا، شیعہ بھی رہ رہے تھے، سنی بھی رہ رہے تھے بڑے امن کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ، اور اب ایسی صورتحال ہے کہ اگر ایک طرف گلیوں اور چوراہوں میں یہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ شیعہ کافر کافر شیعہ کافر، تو دوسری طرف بھی قتل و غارت کا ایک بازار گرم ہے. تو بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا پالیسی میں فرق ہے؟ شاہ ایران کے جو شاہ تھا اس کی پالیسی میں اور جو آج کا ایران ہے؟ جی سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں، آپ نے موقع فراہم کیا، اور جمال صاحب کو بھی سلام دینا. تو پہلی بات تو یہ ہے ہمیں اس حوالے سے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا ہوگا. پاکستان میں سب سے پہلی جو مذہبی تنظیمیں ہیں جن کو کلادن قرار دیا گیا، سب سے پہلی تنظیم کا پانی 1989 میں جی جب گورنمنٹ کے خلاف ایک تحریک چلائی گئی، جی وہ تھا انقلاب ایران کو پاکستان امپورٹ کرنا. اس سلسلے میں پاکستان میں پارلیمنٹ کے سامنے ایک دھرنا دیا گیا 1989 میں، جس کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے لیے اعلیٰ نصاب تعلیم اور اعلیٰ نظام زکوٰۃ اس کو قائم کیا گیا. جی پھر اس کے بعد 1980 میں ولایت فقیہ کانفرنس اسلام آباد میں ملاقات ہوئی، جس میں امام خمینی کا پیغام پہلی بار کسی غیر ملکی لیڈر کا پیغام وہاں پہ پڑھا کے حوصلہ رکھنے کا جو شرکا تھا ان کو پہلی بار کسی باہر کے لیڈر کا پیغام سنایا گیا، پڑھ کے سنایا گیا، وہی تھا جو امام خمینی کا پیغام تھا. اس کے بعد 5 سال مسلسل یہ لوگ حکومت پر دباؤ ڈالتے رہے اور مختلف قسم کے اپنے من پسند مطالبات حکومت پہ منواتے بھی رہے، اور اسی کے نتیجے میں جب کئی سواد اعظم کے باوجود یہ لوگ اپنے ہر طرح کے مطالبات منوا رہے ہیں، باہر سے سپورٹ حاصل ہے. تو اس کے نتیجے میں ری ایکشن میں یہ سپاہی صحابہ وجود میں آئی 1985 میں. بہترین. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے پاکستان میں مذہبی جماعتوں کا سیاسی دھرنا پارلیمنٹ کے سامنے اور ریاست کی ریٹ کو چینج تحریک نفاذ فکر جعفریہ نے کیا تھا. یہ ریکارڈ پر ہے، تاریخ کا حصہ ہے. اور سپاہی صحابہ ہو یا دوسری جماعتیں ہیں جن کو قلادن قرار دیا گیا، وہ 1985 میں وجود میں آئی، جبکہ تحریک نفاذ فکر جعفریہ. یعنی ڈاکٹر صاحب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں فرقہ واریت کی بنیاد ہے یہ 1979 میں پڑی ہے، اور یہ پڑی ہے تحریک جو نفاذ فقہ جعفریہ کی جانب سے، جب انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیا اور اپنے مطالبات منوائے. یعنی بنیاد یہاں سے اس کی. جی. تو دوسری بات یہ ہے، آپ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ شاہ کا ایران اور موجودہ ہے. تو جب شاہ کی حکومت تھی وہاں
کے بہت قریبی دوست تھے اور سب سے پہلے پاکستان کو ماننے والے اور سب سے پہلے پاکستان کا دورہ کرنے والے. اور جب 1970 میں مشرقی پاکستان الگ ہوا اس وقت کیا نے ایران کو انڈیا کو پیغام دیا تھا کہ اگر تم نے پھر ایک دفعہ مداخلت شروع کی تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کے میدان میں کود سکتے ہیں پاکستان کی حمایت میں. یہ تھا وہ ایران جس پر پاکستان اور ایران کی جو تعلقات تھے اس کی مثال دی جاتی تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک دم بدل ہو گئی. وہی انقلاب کا جو انقلاب کے اوپر انہوں نے انقلاب ایران کو انہوں نے اپنی پالیسی کا حصہ بنایا اور اسی انقلاب ایران کا نعرہ پاکستان میں لگایا گیا اور اس سے پھر واریت پھیلنے لگی. اور اسی بعد آج جو ایک مہینے پہلے جو ایران کے صدر روحانی نے بیان دیا کہ ہم اعلیٰ تشیع کے حقوق کے لیے پاکستان دنیا کے کسی بھی کونے میں مداخلت سے گریز نہیں کریں گے. اگر وہ یہ کہتے کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کے لیے مداخلت سے گریز نہیں کرتے تو بہت اچھا ہوتا. لیکن اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ وہ مخصوص طبقے کی پہلے وہ دنیا کے ہر کونے میں مداخلت کر رہا ہے اور یہی مداخلت آپ کو پاکستان میں بھی نظر آئے. اچھا ڈاکٹر صاحب زبردست، آپ نے بڑی بہترین باتیں اور تاریخی حوالے دیے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ایران کی سرزمین بار بار استعمال ہوتی رہی اور اس کے بہت سارے شواہد بھی ملتے رہے، ثبوتوں کے ساتھ پاکستانی جو ادارے ہیں انہوں نے ایران کے سامنے ثبوت بھی پیش کیے. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایرانی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف اور اس پر پاکستان کا جو رد عمل ہے، کیا یہی رد عمل کافی ہے یا اس میں مزید کچھ سختی لانی ہوگی؟ کیونکہ دن بدن یہ بڑھتی جا رہی ہے، یہ صورتحال بڑھتی جا رہی ہے. پہلی چیز یہ ہے ایرانی سرزمین استعمال ہو رہے انڈیا کے حق میں پاکستان کے خلاف. ٹھیک ہے، یہ معاہدہ ہوا تھا ان کے پاکستان ایران بھارت کا جنوری 2003 میں 3 حصوں پر مشتمل تھا، اقتصادی، سیاسی، عسکری. اس معاہدے پر تبصرہ کرتے ہوئے ایران کے محقق اور ایرانی تھنک ٹینک کے جو ایک رکن ہے خلیل روشن، وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ جنگ ہونے کی صورت میں ایران بھارت کی مدد کر سکتا ہے اور پاکستان کے گھیرا تنگ کریں گے اس معاہدے کے تناظر میں. اور اسی دن سے وہ چابہار میں یہی سلسلہ چل رہا ہے. اور اسی کے ساتھ اب جب روحانی صدر پاکستان کے دورے پہ تھے تو اس وقت فوج کی طرف سے یہ گلا کیا گیا کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. تو ان کو انڈیا سے بات کرنے کے بجائے انہوں نے اس موضوع کو اکثر اس سے انکار کر دیا، بھائی ایسی کوئی بات ہوئی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب پاکستان میں معاشی ترقی آنے لگے تو ادھر چابہار کو منظر عام پہ لا کر 3 ملکوں کا گٹھ جوڑ دنیا کے سامنے لایا اور گوادر کو نیچے دکھانے کی کوشش کی گئی. یہ اقتصادی طور پر پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہے. تیسری بات یہ ہے، میں خود بلوچستان میں رہا ہوں 2009 جو سب سے مشکل ترین وقت ہے، اس وقت میں خود ادھر تھا. جو وہاں سے جو تیل اسمگلنگ ہوتے ہیں پاکستان میں، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے ان کا. جو علیحدی پسند تحریکیں ہیں ان کو بھی اسی تیل سے سپورٹ ملتی ہے جو اسمگلنگ ہوتی ہے جی کہ وہ آزاد تجارت ہے. اور اس سے جو ہے کو جب تاریخوں کو مختلف ہم اسی طرح کے غیر قانونی تجارت سے مل جاتی ہیں اور اس کے ان کے لیے ابھی تک. تو آپ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اس کے اوپر رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان محض احتجاج کے بجائے اس کے اوپر رسمی احتجاج کے بجائے اس کے اوپر جو ہے سخت موقف اختیار کرے اور وہ نہیں بتائے بھائی کہ یہ ہر ایک کی اپنی مفاد ہوتی ہے، ہمیں اپنی مفاد عزیز ہے، آپ ہمارے پڑوسی ہیں اور پڑوسی کے حق ادا کریں. اور پڑوسی کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں. ہم شاہ والے ایران کی پالیسی پہ ابھی تک چل رہا ہے پڑوسی پہ، تو اس پالیسی کو تبدیل کرے اور اپنے مفاد سے مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی بنائے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو. اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ شروع سے ناکام رہا ہے، اب تک ناکام رہا ہے، لیکن انشاءاللہ جو اندر کی جو حالات ہیں وہ جو گروپ یہاں پہ ہیں انشاءاللہ اگر اب پاکستان کھل کے بات کرے تو سدھر جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. چلیں جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں کہ آپ نے شرکت کی. اچھا جمال صاحب
ویسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی تاریخی باتیں کی ہے، خاص کر کہاں سے یہ تحریک اٹھی اور کیا انہوں نے مطالبات اپنے ساتھ رکھے. تو آپ اس حوالے سے کیا آپ کی رائے ہے کہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے ایران، اس کا جو پاکستان کی فرقہ واریت میں، ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے تو مجھے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان میں فرقہ واریت کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے جس کی سزا جو ہم بھگت رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی. میں جو سمجھتا ہوں یہ کہ پاکستان ابھی تک ایران کے حوالے سے جو پاکستان کی پالیسی ہے وہی شاہ والی پالیسی ہے. ٹھیک ہے، 2-3 مواقع ایسے آئے پاکستان کے پاس جو بڑے اہم تھے، بہت اہم تھے. اس میں پاکستان بہت اچھا سٹینڈ لے سکتا تھا اور پاکستان بہت ٹائٹ پوزیشن میں بھی تھا. اس کے باوجود پاکستان نے اپنی پالیسی ایران کے حوالے سے متوازن رکھی. فار ایگزامپل دیکھیں 80 کی دہائی میں عراق ایران، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے وہ شاہ والی پالیسی ابھی تک جی بالکل. دیکھیں عراق ایران جنگ ہوئی 80 کی دہائی میں، تو عرب ممالک جو تھے ہمارے حلیف تھے اس وقت، ٹھیک ہے نا، کویت، سعودی عربیہ اور جتنے ممالک تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم عراق کے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن اس وقت بھی پاکستان نے اپنی پالیسی متوازن رکھے اور کوئی ایسا تاثر نہیں دیا کہ ہم یا ایران کے ساتھ یا عراق کے ساتھ. اس کے بعد ٹھیک ہے طالبان دور آ گیا افغانستان میں، تو ایران نے کھل کے اینٹی طالبان حکومت کو وہاں پہ سپورٹ کیا، افغانستان میں کرزئی کی حکومت کو. اور طالبان ہمارے بنائے ہوئے تھے، ہمارے حلیف تھے، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت بھی پاکستان نے ایران کو کچھ نہیں کہا، جبکہ کرزئی حکومت کے پیچھے اور وہاں پہ ٹھیک ہے نا شمالی اتحاد کے اس سے پہلے حکومتوں کے پیچھے ایران اور انڈیا دونوں کا ہاتھ تھا، اور وہ ظاہر پاکستان کے خلاف تھے، پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے تھے. اس وقت بھی پاکستان خاموش رہا. اس کے بعد یمن کا مسئلہ ہوا، یمن میں فوج بھیجنے کا بہت اہم مسئلہ تھا، ٹھیک ہے نا. سعودی عرب کے دفاع کو چیلنج کیا گیا تھا، جو ہمارا حلیف یعنی ہمارا محسن ہے. ہر مشکل وقت میں سعودی عربیہ نے ہمارے ساتھ دیا ہے. ہمارا قبلہ، ہمارا کعبہ، ہمارا ٹھیک ہے نا محور اور مرکز وہاں پہ ہے. اس وقت بھی جب عوام کی خواہشات کے برخلاف حکومت نے متوازن پالیسی رکھنے کی کوشش کی اور وہاں پہ فوج نہیں بھیجا، ٹھیک ہے. تو یہ ہوا. ایسے 3 مواقع جو بڑے آئے، پاکستان نے اپنی پالیسی متوازن رکھا. اس کے برخلاف دیکھیں ایران نے کیا کیا. ایران آپ کے چابہار انہوں نے بنا دیا فوراً. ہم نے جب اکنامک کوریڈور ہم نے یہاں بنانا شروع کیا، انہوں نے چابہار لانچ کیا انڈیا سے مل کے. پھر ہمارے جاسوس وہاں پہ ٹھیک ہے نا جو ہمارے ملک میں جاسوسی کرتے تھے، انڈیا کے جاسوس کلبھوشن یادو جو ہے اس کے ساتھی جتنے تھے وہ آپ کے ٹھیک ہے نا چابہار میں بیٹھ کے اپریٹ کر رہے تھے. عزیر بلوچ وغیرہ جتنے سارے وہ دہشت گرد تھے. ایران نے ان کو پناہ گاہیں دی. حالانکہ کہا جاتا ہے ایران کا انٹیلیجنس سسٹم بہت مضبوط ہے، تو ان کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ پاکستان کے خلاف ہوتا رہا. پاکستان اس وقت بھی خاموش رہا. لیکن دیکھیں پاکستان کب تک خاموش رہے گا؟ پاکستان نے بھی اپنے مفاد دیکھنا ہے کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے. ہر ملک اپنا مفاد دیکھتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری، کوئی ایسے نسبت یا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. آپ ہمسایہ ہیں تو ہمارے ساتھ ہمسایگی نبھائیں، ٹھیک ہے. یا ایران کے لیے 2 آپشن ہیں، ٹھیک ہے. یا تو ایران جو ہے نا اسلام آباد اور دہلی میں سے ایک کا چناؤ کرے، ایک کا انتخاب کرے اور واضح وہ کہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ، یا پھر ان کے ساتھ یہ کہ وہ اپنی پالیسی متوازن رکھیں. بھائی نہ ہم انڈیا کے ساتھ ہیں نہ پاکستان کے ساتھ، ہم ایک مستقل پالیسی لے کے چل رہے ہیں. لیکن دونوں کام کرنے کے لیے وہ تیار نہیں. اچھا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایک پوائنٹ اور کہا کہ ایرانی صدر جو ڈاکٹر حسن روحانی ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم شیعہ کے حقوق کے لیے کہیں پہ بھی کسی وقت بھی کسی قسم کی مداخلت کر سکتے ہیں. یہ ایک شیعہ کا نام لے کے انہوں نے ایک تاثر دیا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، یعنی ایران کیا چاہتا ہے، اس کے عزائم کیا ہیں، اس کے ارادے کیا ہیں. لیکن ایک طرف اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف وہ فلسطین کے حوالے سے کہتا ہے کہ ہم فلسطین کی آزادی میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور جو افریقی ممالک میں انہوں نے مداخلت کی ہے کہ ہم مسلمانوں کو بچانا چاہتے ہیں. لیکن کشمیر کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو ایران بھی دیکھ رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اس کے اوپر مغرب بھی چیخ رہا ہے، مغرب کا میڈیا. لیکن ایران کا وہاں پہ رد عمل کیا ہے اور اتنا خاموش کیوں ہے وہاں؟ دیکھیں جی، پہلے تو فلسطین کے حوالے سے میں واضح کروں کہ فلسطین کے حوالے سے ایران یا مطلب ان کا کوئی کردار نہیں ہے زبانی نعروں کے علاوہ، ٹھیک ہے نا. ایک گولی انہوں نے وہاں فلسطینیوں کے لیے یا اسرائیل کے خلاف انہوں نے ابھی تک فائر نہیں کی، ٹھیک ہے نا. الموت لامریکہ، الموت لاسرائیل، یہ ان کا ڈھکوسلا اور یہ جھوٹا نعرہ ہے. آپ اگر اس کو دیکھنا چاہیں، ان کے لبنان کے جو ہے نا وہ حزب اللہ اور ان کے امین عام جو تھے شروع کے،
ان کے جو شیخ تھے جس نے تاسیس کی ان کی، ٹھیک ہے نا، صبحی، شیخ صبحی، ان کے بیانات ہے اور ان کے ویڈیوز یوٹیوب پہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مسئلہ فلسطین کو سب سے زیادہ نقصان اگر کسی نے پہنچایا ہے تو وہ حزب اللہ اور ایران ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرے دیکھیں کشمیر کے حوالے سے یہی تو لوگوں کو مطلب سمجھ نہیں آتی. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم دنیا بھر میں جہاں جہاں شیعہ ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں گے، مسلمانوں کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے. کشمیر ایشو پہ وہ بالکل خاموش رہا اور ان کی پالیسی کا حصہ ہے. دیکھیں آپ خلیجی ممالک میں اس وقت جتنے مطلب مشرق وسطیٰ کے جو صورتحال ابتر ہے وہ سارا ایک اس کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہلال رافضی، اس کے قیام کے لیے سارا جدوجہد ہو رہا ہے اور یہ مسلک کے اوپر ہو رہا ہے، مذہب کے اوپر ہو رہا ہے. ورنہ ایران کا کیا کام ہے بھائی اس شام میں، ٹھیک ہے، نہ وہ عرب ملک ہے بھائی، وہ فارسی ملک ہے، عرب ملک ہے، یہاں پہ کیا لینے کے لیے آئے؟ عراق میں وہ کیا لینے؟ عراق میں کیا لینے کے لیے آئے، ٹھیک ہے نا، یمن میں کیا لینے کے لیے آئے؟ تو اس سارے اس پہ مشرق وسطیٰ کے اندر جہاں جہاں وہ اپنی فوج کو لانچ کر رہا ہے، جہاں جہاں اپنے کارندے بھیج رہا ہے، جہاں جہاں اپنا فنڈ بھیج رہا ہے، جہاں جہاں اپنے ٹھیک ہے نا عناصر وہ وہاں پہ وہ کر رہا، آپریٹ کرا رہا ہے، وہ سارے صرف اس لیے کہ مطلب وہ ایک جس کو ہلال رافضی کہتے ہیں اس کے قیام کے لیے وہ. اچھا جمال صاحب، ابھی سوال یہ ہے کہ جس طرح عراق کی آپ نے بات کی ہے، شام کی ہے، یمن کی ہے، یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے، ہمارے میڈیا کے بھی سامنے ہے، ہمارے حکمرانوں کے بھی سامنے ہے. جب صورتحال اس طرح ہے کہ انہوں نے آہستہ آہستہ جا کر ان ممالک کا یہ حال کر دیا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، تو کیا پاکستان میں ان کی یہ روز بروز مداخلت یہ حالات کو اس نہج تک نہیں پہنچا سکتے؟ دیکھیں حالت تو ظاہر ہے، یہ تو بہت بڑا خدشہ ہے، ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے جس کو میرے خیال میں ہماری ایجنسیاں بھی سمجھتی ہیں، ہماری حکومت بھی سمجھتی ہے، لیکن اس کو عملی طور پہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے سامنے بہت سارے مطلب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے، ٹھیک ہے نا، آپ کے سوڈان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ سارا کچھ لیبیا تباہ ہو گیا، اس کے بعد شام تباہ ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ اس میں ایران کی مداخلت ہے واضح طور، ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی وہ کھل کے سامنے آ گئی. اب سوچنا یہ کہ پاکستان میں ٹھیک ہے نا ایک مطلب مختصر سی ایک اقلیت کو ٹھیک ہے نا اس کو پرموٹ کرنے کے لیے آپ کے لوگ مطلب واضح فنڈ بھی آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو پھر مذہب کا پاٹ پڑھا کے ان کو مذہب کے نام پہ اٹھا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جہاں چاہیں جیسے چاہیں، ٹھیک ہے نا، مسلح ان کی تنظیمیں اور مسلح ان کے افراد اور مسلح ان کے ٹھیک ہے نا علماء جو ہے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں وہاں پہ. لیکن آپ ان کے اوپر یہی نیشنل ایکشن پلان پہ جب بات آتی ہے، آپ نے کتنے لوگوں کو ان کو پکڑا، ٹھیک ہے نا، کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی، ٹھیک ہے، آپ نے بہت ساری عدم تنظیموں کے لوگوں کو آپ نے پھانسی گھاٹ پہ چڑھایا، ان کے کتنے بندوں کو آپ نے چڑھایا، ٹھیک ہے، کراچی سے لے کر ٹھیک ہے آپ کے بلوچستان تک اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان تک کتنے لوگ پکڑے گئے جو فرقہ وارانہ فسادات میں باقاعدہ طور پہ ثبوت کے ساتھ وہ پکڑے گئے، اسلحہ پکڑا گیا، لوگوں کو مارتے ہوئے پکڑے گئے، کتنے لوگوں کو آپ نے لٹکایا. تو یہ وہ ناانصافی ہے جس کی وجہ سے آپ مطلب ایک اقلیت کے لیے آپ مطلب آگے اس کے جو ہے نا آپ نے آپ کو بچھایا ہوا ہے خود کو، یعنی کہ آپ آگ میں ڈالنے والی بات ہے جس طرح بالکل حکومت ہماری کر رہی ہے، یہی کر رہی ہے. اچھا ابھی جمال صاحب ایک بہت ہی جس طرح میں نے آغاز میں پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ دوسرا ایک اہم پہلو ہے ناظرین، ایک ہے پہلو ہے ہمارے پروگرام کا، دوسرا وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل جب پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا اس کے اواخر میں ہمارے صدر مملکت جو سابق صدر تھے آصف علی زرداری صاحب نے ایران کے ساتھ ایک پائپ لائن گیس کا جو منصوبہ اور جو معاہدہ کیا تھا اس کی صورتحال شاید ہم سے کچھ ڈھکی چھپی تھی، اسی لیے ہم خواب خرگوش میں پڑے رہے اور یہی سوچتے رہے کہ یار اس سے پاکستان میں بہت بڑی معاشی تبدیلی آئے گی. حالانکہ وہاں پہ کیا ہوا، کیسے ہوا اور کیسے وہاں پہ کس طرح سے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، جو خزانے ہیں ان کو بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، ان کو تباہ کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. جمال صاحب آپ اس جو پائپ لائن کا جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ اس حوالے سے آپ کے کیا تحفظات ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو پاک ایران گیس پائپ لائن یا اس کو پیس پائپ لائن بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد آئی پی ٹھیک ہے نا پائپ لائن بھی کہا جاتا ہے. یہ بنیادی طور پہ اس کا جو روٹ ٹھیک ہے نا وہ 2775 کلومیٹر اس پہ طویل تھا اور اس کے شروع میں یہ 2 دہائیوں سے ایک ملغوبہ سا پک رہا تھا. 2 دہائیوں سے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، 2 دہائیوں سے کہ پاکستان گیس خریدنا چاہیے اور وہ گیس آفر کر رہا تھا وہاں سے. تو اس میں شروع میں 6 فریق تھے، یہ 3 فریق کے درمیان تھا. اس میں انڈیا بھی تھا اور ایران بھی تھا اور پاکستان بھی تھا، ٹھیک ہے. ان کے وہاں پہ اصل میں پاکستان گیا کیوں تھا اس طرف؟ پاکستان کے ہاں خود بھی تیل کے ذخائر اور پاکستان کے پاس ایک متبادل ترکمانستان
اور افغانستان اور ان کے درمیان ایک وہ گیس پائپ لائن ہے جو اس پہ بھی کام ہو گیا, اس پہ دستخط بھی ہو گئے, معاہدے بھی ہو گئے, ٹھیک ہے, وہ بھی پاکستان لا سکتا ہے. ایران شروع بنیادی نقطہ سمجھ لیں کہ اس گیس لائن میں پاکستان گیا ہی صرف انڈیا کی وجہ سے تھا. چونکہ انڈیا وہاں پہ آ گیا تو پاکستان نے کہا چلیں جی ہم بھی چلتے ہیں, کہیں کہ انڈیا مطلب ہمارے ہمسائے کو استعمال نہ کرے. اچھا ٹھیک ہے, ہمارے ہمسائے کو ہمارے خلاف استعمال نہ کرے, تو پاکستان چلا گیا. پاکستان شروع میں جانے میں پاکستان کا ایک مفاد تھا. وہ مفاد یہ تھا کہ مطلب سالانہ پاکستان کرایہ قیمت میں انڈیا سے $1 ارب جو ہے نا وہ اٹھائے گا. پاکستان نے سوچا کہ $1 ارب ہم ان سے اٹھائیں گے, وہ جا کے ایران کو دے دیں گے, وہ جا کے ایران کو دے دیں گے, ہمارے پاس گیس آئے گی اور ہمارے پاس جو گیس کا جو بحران ہے وہ ختم ہوگا. لیکن کچھ عرصہ آگے چلنے کے بعد انڈیا جو ہے نا, وہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ انڈیا جس طرح مطلب گاہک آتا ہے دکانوں میں, مختلف دکانوں میں, کمینہ قسم کا گاہک آ کے جو ہے نا, سوری میں غلط غیر پارلیمانی لفظ استعمال کر رہا ہوں, وہ صرف ریٹ بڑھانے کے لیے آتا ہے. بروکر ہوتا ہے, وہ ریٹ بڑھانے کے لیے آتا ہے اور اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے ریٹ بڑھا کے, ٹھیک ہے, قیمتوں کا اضافہ کر کے. تو انڈیا نے وہی کیا, ریٹ ہمارے لیے بڑھائی اور اس کے بعد انڈیا جو ہے نا کھسک گیا. اب رہ گیا پاکستان اور ایران. زرداری صاحب کے دور میں زرداری صاحب نے بہت مہنگے قیمتوں پہ ایک معاہدہ کیا. اب میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں اس کی ڈیٹیل, ٹھیک ہے نا. تو یہ انہوں نے جو زرداری صاحب نے معاہدہ کیا تھا شوکت ترین کے ذریعے کیا تھا. شوکت ترین اس وقت وزیر خارجہ تھے. تو شوکت ترین ہمارے بدترین ان میں سے رہے, حکمرانوں میں سے رہے, ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے ٹھیک ہے نا گیس پائپ لائن کے اس پہ خریداری کے لیے جو معاہدہ کیا اس وقت, ٹھیک ہے نا, $12 جو ہے نا فی جو ہے MMBTU $12 پڑتے تھے. وہ اس وقت کی قیمت پاکستان کو ملنا تھا. اس پہ کرایہ بھی ڈال کے وہ کوئی تقریباً $14 پہ پاکستان کو پڑتا تھا. تو اگر اس کو ہم دیکھیں کہ آج کی جو مطلب تیل کی عالمی مارکیٹ میں جو ریٹ گر گئی ہے, اس کے بعد گیس کی ریٹ گر گئی, اس کے مطابق بھی اگر ہم کریں تو یہ ہمیں $10 پہ پڑے گا, ٹھیک ہے. جبکہ آپ دیکھ لیں اس وقت پوری دنیا میں LNG گیس کا دور ہے. جی بالکل, ایک طوفان امڑ آیا ہے اور بھاری بہت زیادہ مقدار میں, اور بہت زیادہ مقدار میں ہے, وافر مقدار میں, اور آپ اس کو جو ہے نا فی $3 فی MMBTU کے حساب سے آپ خرید سکتے ہیں. تو آپ وہاں معاہدے میں پھنسے ہوئے کہ بھائی کہ آپ نے جو ہے نا کتنے ڈالر پہ خریدنی ہے, $12 پہ خریدنی ہے. 14 یعنی کہ $14 پہ آپ نے خریدی, $3 پر اس کو چھوڑ کے آپ وہاں جاتے ہیں $14 پہ. تو اب ایران اور پاکستان کا یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے, ہمارا ایک ڈیلیگیشن بھی وہاں جانا چاہتا تھا پچھلے دنوں, انہوں نے التوا کیا نہیں گئے, ٹھیک ہے نا, وہ ہمارے وزارت پیٹرولیم اور اس کا تجارت کا تھا. تو وہ جانا صرف قیمت پہ مذاکرات کرنے کے لیے جانا تھا کہ بھائی یہ قیمتیں چونکہ عالمی, اس میں پاکستان حق پہ تھا. وجہ یہ کہ ایک تو اس معاہدے کی ایک شک شامل تھی جس میں قیمتوں کے اضافے پہ بات اور ڈسکشن ہو سکتی, اس شک نظر ثانی کی, یعنی وہ نظر ثانی کی گنجائش تھی, اس میں آپشن تھا, اس میں شک رکھی گئی تھی. تو اس نے ایران نے مطلب اسے مفر اختیار کیا, راہ فرار اختیار کیا. ایران آ ہی نہیں رہا اس طرف کی قیمتوں میں ہم جو ہے نا وہ اضافے کے اس پہ بات کریں. اچھا, دوسری بات یہ کہ پاکستان نے دیکھا کہ بھائی بھارت نکل گیا یہاں سے. اب بھارت نکلنے کے بعد ہمارے لیے جو ایک جس تھریڈ کے انڈر پریشر ہم گئے تھے وہ تھریڈ تو ختم ہو گیا. تو ایسے میں ہم کیوں, مطلب اگر پاکستان اس صورت میں لیتا ہے گیس $12 $14 کی, ٹھیک ہے نا, تو پاکستان کے پورے ایندھن انڈسٹری کا جو ہے نا بیڑا گرک ہو کے رہے گا, ہم قرضے میں ڈوب جائیں گے. ابھی ہمارے لیے جو کرایہ آنا تھا وہ بھی نہیں آ رہا, وہ بھی نہیں آئے گا. تو اس لیے پاکستان کی حکومت جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں جو حکومت کے جو باخبر لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں یہ ہو جائے, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ لابیز ہیں ہمارے اسلام آباد میں, ایرانی لابیز ہیں, وہ بہت طاقتور ہیں, وہ ٹھیک ہے نا, وہ جا کے ہمارے سیاستدانوں میں لابنگ کر رہی ہیں اس کے لیے, اور تو وہ جو ہے نا پھر پریشر میں آ کے یا مفاد میں آ کے اس کے لیے, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے یہ ہے کہ مطلب سیاستدانوں نے ملک کو لوٹنا ہے, انہوں نے قوم کا مفاد کیا ہے, ملک کا مفاد کیا ہے. یہ جو منصوبہ ہے یہ کسی بھی صورت پاکستان کے مفاد میں نہیں, پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. پاکستان تھا یعنی کسی وقت میں تھا, ابھی نہیں ہے. پاکستان کو ختم کرنا چاہیے, پاکستان کو فوری دستبردار ہونا چاہیے, اور پاکستان کے لیے دستبردار ہونے کے لیے اخلاقی جواز موجود ہے. پاکستان چونکہ یہ 3 فریقوں کے درمیان تھا, ایک فریق کے نکلنے کے بعد دوسرا فریق بھی ایزلی نکل سکتا ہے. اور دیکھیں حیرت انگیز بات یہ کہ انڈیا کے نکلنے کے بعد ایران نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا. ایران کو احتجاج کر سکتا تھا, کوئی بول سکتا تھا کہ بھائی اس معاہدے سے آپ کیوں نکلے. تو لگتا مجھے یہ ہے کہ مطلب ایران نے انڈیا کو باقاعدہ طور پر سمجھوتے کے تحت پاکستان کو شامل کرنے کے لیے ان کو شامل کیا ہوا تھا. مجھے ایک سازش لگ رہی ہے کہ پاکستان کو اس میں پھنسانے کے لیے سی پیک منصوبے کے خلاف
جی وہ بالکل متحرک ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں پھر آپ یہ دیکھیں، آپ پاکستان میں دیکھیں آئے روز ہم سنتے بلوچستان، آپ کے ہانگو اور بہت سارے جگہوں پہ ذخائر موجود ہیں تیل کے، گیس کے ذخائر موجود ہیں، آپ اپنے ملک سے نکالیں بہترین۔ پاکستان کے بہت سارے آپشن ہیں پاکستان کے پاس۔ آپ کے ترکمانستان والے اس کو ٹھیک ہے نا، تھوڑے عرصے میں امن ہوگا افغانستان میں، وہ بھی ایک کامیاب معاہدہ ہے اور منصوبہ ہے، اس پہ کام کر سکیں گے۔ اچھا ایک چیز اور ہے کہ پاکستان کچھ میں نے ایک دو رپورٹوں میں پڑھا تھا کہ جو ایران سے غیر قانونی طور پہ جو تیل سمگل ہوتا ہے وہ پہلے تو اس طرح چوری چھپے بک جاتا تھا پاکستان میں، اور کچھ لابی تھی جو یعنی اس کام کو چلا رہی تھی پاکستان میں۔ اب باقاعدہ طور پہ انہوں نے اپنی ایک کمپنی بنائی ہے، اور وہ کمپنی باقاعدہ طور پر جو ایران سے غیر قانونی طور پہ تیل آتا ہے اس کمپنی کے پاس آتا ہے، اور وہ پھر اس کو آگے پیٹرول پمپ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور بہت سارے یعنی ایک منظم طریقے سے آگے اس کو چلا رہے ہیں۔ اس کے اوپر جو ایک تحفظ تھا اس لکھنے والے کا وہ یہ تھا کہ یہ جو رقم حاصل ہو رہی ہے اس تیل سے، جو غیر قانونی تیل آ کے یہاں پہ بک جاتا ہے پاکستان میں، اس سے جو رقم حاصل ہوتی ہے یہ پاکستان میں ہی ایسے جو عناصر ہیں ان کو دی جاتی ہے۔ ہاں جی، اس میں کوئی شک نہیں، میں ان سے بالکل۔ ابھی میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں کچھ مدارس تھے جن کو عرب ممالک کے تعاون حاصل تھا، وہ ایک دینی جذبے کے تحت بعض شخصیات یا بعض ممالک ان کو سپورٹ کرتے تھے، ان کے اوپر پابندی لگا دی کہ بھائی بیرونی کسی بھی ملک سے آپ کسی مدرسے کے لیے، کسی مسجد کے لیے آپ کوئی فنڈ نہیں لے سکتے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ مسجدیں، مدارس اور جو دوسرے تعلیمی ادارے ہیں وہ قربانی کی کھالیں اکٹھی نہیں کر سکتے۔ یعنی صورتحال جب ایک طرف دیکھتے ہیں اور دوسری طرف دیکھتے ہیں تو بالکل متضاد ہے۔ تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اگر ایسے ناانصافی کریں گے تو اس کا ظاہر بات ہے ایکشن کا جو ری ایکشن ہے وہ تو آئے گا سامنے۔ جی، جواب بہرحال آپ نے خود بھی دیا جو آپ اس کا دیکھیں۔ مسئلہ یہ کہ آپ ہوا یہ کہ اچھا بات شروع کرنے سے پہلے اگر ہم ناصر صاحب کو لے لیں پھر آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں ناصر صاحب بہت خوش آمدید، آپ نے شرکت کی۔ ناصر صاحب آپ کی تو ماشاءاللہ کافی عمر ہے، کافی بڑے ہیں، آپ نے 1980 کا زمانہ تو دیکھا ہوگا، 89 کا 1979۔ اچھا اس سے پہلے کا پاکستان اور اس کے بعد کے پاکستان میں آپ کو کوئی فرق نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ عبداللہ بھائی بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اظہار خیال کا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اصل میں بنیادی تھوڑے سے پرابلمس ہیں کہ ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں، حقیقت کا سامنا نہیں کرتے اور جان چھڑاتے ہیں سے کس کا ذکر نہ کرنے سے شاید یہ ختم ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کی بات خصوصی طور پر ان جنرل پوری اسلامی دنیا کی بات، اگر ایران پر جو خمینی نے قبضہ کیا اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں اگر آپ دیکھیں تو پوری اسلامی دنیا میں جو دہشت گردی کا طوفان آیا، جو قتل و غارت مچی، وہ خمینی کے بعد آئی، اور جو فرقہ پرستی کی آگ لگی اور ہر طرف انسانیت جو ماتم کنا آپ کو نظر آتی ہے۔ اگر آپ چیزیں کریں گے دیگر معاشرتی خرابیاں اتم درجے کی موجود تھیں، انکار نہیں ہے، لیکن یہ جانوروں والا طرز عمل اختیار کیا، کچھ لوگ اس راستے پہ چل پڑے کہ وہ انسانیت چھنمانے لگی، تو وہ خمینی کے قبضے کا دیا ہوا ہے۔ 79 سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو کہیں بھی ایسے کوئی حالات نہیں تھے۔ جہاں تک 79 کی آپ نے ذکر کیا تو اس سے پہلے پاکستان تو خیر ایک بہت ہی خوبصورت ملک تھا، اور وہ ضیاء نامی ایک آفریب جب پاکستان کو چمٹا تو اس کا بھی اشر نشر ہو گیا، لیکن وہ بھی ایک رد عمل ہی تھا۔ اگر وہ اس حساب سے آپ دیکھیں گے تو وہ ضیاء اللہ کا اگر نہ آتا تو شاید پاکستان کو دوسری سمت میں بہت برے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن خیر لمبی بحث ہے، مختصراً میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پوری اسلامی دنیا میں جو یہ ظلم اور بربادی کا طوفان آیا وہ 79 میں خمینی کے قبضے کے بعد آیا، اس سے پہلے آپ کو کہیں یہ درندگی نظر نہیں آتی۔
اچھا، ابھی جو دن بدن اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، آپ کا نقطۂ نظر جاننا چاہتے ہیں کہ دن بدن ابھی جو مداخلت ہو رہی ہے پاکستان میں، ابھی کچھ عرصہ قبل جب حلب کا سقوط ہوا، انہی دنوں میں پاکستان کے اوپر انہوں نے مارٹر گولے پھینکے ہیں، یہ بلوچستان کے ایک علاقے پنجگور میں، اور اسی طرح اس سے پہلے بھی کئی بار، اور اسی طرح ان کے ایجنٹ گرفتار ہوئے، ان کے جاسوس گرفتار ہوئے جو انڈیا سے ہو کے، ایران سے ہو کے پاکستان میں داخل ہوئے۔ تو آپ ملک صاحب، آپ کا کیا نقطۂ نظر ہے کہ جب اتنی بار اتنے ثبوتوں کے ساتھ اتنی گرفتاریاں ہوئی، اتنے ثبوت پیش ہوئے، اس کے باوجود پاکستان کا جو رد عمل ہے وہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہی رد عمل کافی ہے کہ پاکستان ان کے سامنے احتجاج کرے، ان کے سفیر کے سامنے احتجاج کرے، یا پاکستان کو اپنی پالیسی میں مزید کچھ تبدیلی لانا ہوگی؟ دیکھیے عبداللہ بھائی، میں آپ کے اس سوال کے جواب کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میں 90s سے یہ لکھتا ہے اور یہ کہتا ہوں، اور ہر جگہ کہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارا جو دشمنی ہے وہ ہندوستان سے بھی اتنی ہے جتنی ایران سے ہے۔ ہمارے لیے ہندوستان اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جتنا ایران ہے، لیکن جو ریاستی رد عمل ہے ہمارا وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ اس کی ایک میں آپ کو وجہ دیتا ہوں۔ دراصل ہم لوگ ایک لفظ جو ہے وہ ہم سب کو غلط فہمیوں میں ڈال دیتا ہے، جو ہمارے اکابر استعمال کرتے ہیں کہ مسلم امہ۔ تو جب ہم مسلم امہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو لوگ یہ تصور کرتے ہیں، تصور ہوتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آفاقی طور پر اور مذہبی طور پر شاید ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ حقیقت کی بات کریں تو ایک فقہ جعفریہ ہے اور ایک فقہ حنفی ہے، اور فقہ جعفریہ اور فقہ حنفی کبھی بھی ایک امہ نہ تھے، نہ ہیں، اور نہ قیامت تک بن سکتے ہیں۔ ہم دو الگ الگ قومیں ہیں، دو الگ الگ طبقہ فکر ہیں، دو الگ الگ مذاہب ہیں۔ جب تک ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ دیکھیے ہم دو الگ اکائیاں ہیں، ہمارا مکمل وجود ہے، ہماری مکمل طرز فکر، طرز حیات ہے جو ایک دوسرے سے جدا ہے، اور ایک دوسرے کی جداگانہ حیثیت کو تسلیم کر کے جب تک ہم بقائے باہمی کے اصول کو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ ایک فیصلہ نہیں کرتے تو آپ یہ نہیں کر سکتے۔ جی، ہماری ریاست، اب ایران جو ہے وہ تو اس پر عمل پیرا ہے، ہماری ریاست میں یہ اتنے لوگ ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیے یہ پہلے دن سے بچے پہ محنت کرتے ہیں، اس کو آگے لے کے آتے ہیں، منصوبہ بندی کے ساتھ اس کو اوپر لے کے آتے ہیں۔ تو پاکستان کی کلیدی عہدوں پر پرو ایران لوگ بہت زیادہ فائز ہیں، اور وہ یہ ایک لفظ صاحب نے یہ فقہی کیا اس کو میرے ذہن سے وہ ٹرم نکل گئی جو خمینی نے ایک نیا فتنہ کھڑا کیا تھا، وہ ولایت فقیہ۔ ولایت فقیہ، یہ اتنا بڑا فراڈ ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ فقہ جعفریہ سے تعلق سارے لوگ تو دہشت گرد نہیں ہیں، سارے لوگ فتنہ پرواہ نہیں ہیں، لیکن اس نے یہ ڈرامہ کر کے یہ کیا کہ دنیا بھر کے جو اہل ہیں وہ اپنے اپنے ممالک کے وفادار نہیں ہیں، وہ ایران کے وفادار ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ پاکستان کو بطور ریاست ویسے رسپونڈ کرنے نہیں دیتے، اور دوسرا ایک ایٹمی ریاست ہونے کے ناطے میرا خیال ہے کہ ذمہ داری کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم سب پر معاذ کرم نہ کریں، لیکن پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی طرح آگاہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ اتنا بڑا خطرہ ہے جتنا بڑا خطرہ ہندوستان ہے۔ ملک صاحب ایک اس طرح سے جی اچھا، ایک اہم بات یہ پوچھنی تھی کہ آپ کا میڈیا کے ساتھ کافی تعلق ہے، سوشل میڈیا پہ بھی آپ ماشاءاللہ چھائے ہوئے ہیں۔ ابھی جو کچھ دنوں پہلے تقریباً 30 دسمبر کو کوہاٹ میں ایک امام بارگاہ میں ایک بھاری اسلحہ پکڑا گیا، اس کے اوپر چلے ریاستی جو خاموشی ہے اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بہرکیف یہ میڈیا اتنا کیوں خاموش رہا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے عبداللہ بھائی، میری کچھ ذمہ داران سے بات ہوئی ہے، میرے خوش قسمتی سے میرے ذاتی کچھ احباب بھی موجود ہیں وہاں علاقے میں، تو میری ان سے بات
تو یہ امام بارگاہ سے متصل ایک تہخانے سے یہ اسلحہ پکڑا گیا ایکچولی. اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت آپ جو آگ دیکھ رہے ہیں کہ شام میں لگی ہوئی ہے, عراق میں لگی ہوئی ہے, یمن میں لگی ہوئی ہے اور دیگر اسلامی ممالک میں لگی ہوئی ہے, ہمارے ملک میں یہ آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے ایران. دیکھیے آپ نے عبد المالک کو دیکھا, وہ جب وزیر اعلیٰ تھا بلوچستان کا, تو اس نے ٹی وی پہ لائیو بیٹھ کے کہا کہ ہزارہ کمیونٹی کی کلنگ میں ایران ملوث ہے. حالانکہ وہ تو کچاوری میں رہنے والے مسکین لوگ تھے, لیکن ایران اپنے مضمون مقاصد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو وہ بیسیکلی یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ کنفلکٹ بڑھے اور یہ آگ لگے وہاں پر بھی, کیونکہ اس کے لانگ ٹرم پلاننگ امریکہ, اسرائیل اور ایران کی, اور تینوں سگے بھائی ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ایران اور اسرائیل یا ایران اور امریکہ متحرک ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ جو ہے آنکھیں کھولے, وہ خواب خرگوش میں. یہ تینوں اتحادی ہیں اور ان کا یہ پلان دیکھیں. اگر آپ ایک بک ایک امریکن سینیٹر نے لکھی تھی, ریوائول آف شریعت اسلام, اگر آپ وہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو آگ آج لگی ہوئی ہے ایران میں ہے, بحرین میں ہے, سیریا میں ہے اور عراق میں ہے, یہ اس کی پلاننگ انہوں نے 81 میں 82 میں کی ہے. یہ آج کی جنگ نہیں ہے, یہ اس وقت سے تیار تھے اور انہوں نے اس کو پوری طرح اس طریقے سے کر رہے ہیں. تو اب یہ وہ آگ پاکستان میں بھی بھڑکانا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا نے بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا. وہ ان کی اس جو ہے نا بے ایمانی کو آپ نمکو بھی ٹھپ دیں اور بولیں بھی نہیں, تو ان کو زیادہ تکلیف ہوگی. اور بھی ایسی بہت ساری جگہ ہیں, کراچی میں کچھ لوگ پکڑے گئے جن کا براہ راست ایران سے تعلق تھا, تو ان کو میڈیا کوریج نہیں دی گئی. تو میں سمجھتا ہوں یہ سیکورٹی اداروں کا اچھا قدم تھا اور میڈیا کا احساس ذمہ داری تھا, اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. جبکہ کہ اس کے کچھ منفی بھی پہلو ہیں لیکن مثبت پہلو زیادہ ہیں. تو میں اس معاملے میں میڈیا کو ڈیفینڈ کروں گا کہ میڈیا نے کوریج نہیں دی تو اچھا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کیا. تو اس کی وجہ کیا ہے, کیوں اچھا کیا؟ یعنی کہ اچھا کیا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے قوم کو, ان کا مقصد کیا ہے. دیکھیں یہ جو لوگ مارے گئے, کہ میڈیا کا تو مارے گئے, اور عبد المالک نے کہا کہ اس میں ایران ملوث ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں ایران کا مقصد کیا ان لوگوں کو مارنے کا؟ مقصد یہ ہے کہ یہ جو کجافری ایک کمیونٹی ہے, اس میں دیکھیے یہ ان لوگوں کا اپنا ایک مذہب ہے اور ہر مذہب کی طرح ان کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے. ان کو پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے پورے حقوق انسانی حاصل ہیں اور ہونے چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ان کو ایک جھنڈے تلے لانے کا اور ان کو احساس نفرت دلا کر جو ہے دہشت گردی پر آمادہ کرنے کا یہ ڈھب ہوتا ہے. اب جب یہ اس طرح کی چیزیں میڈیا پر آتی ہیں تو وہ سمجھا جاتا ہے, اس کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. آپ کو میں ایک دوسری بات بتاؤں, پوری دنیا میں کسی ایک ملک کی آپ مثال لے لیں کہ کسی ملک کے سفارت خانہ ہوگا اور ایک قونصل خانہ ہوگا یا 2 قونصل خانے ہوں گے, بہت بڑا ملک ہوگا تو, اور یا 3 آفیسز ہو جائیں گے. جس طرح سعودی عرب ہے تو چلو پاکستان کا ایک قونصل خانہ ہے, ایک سفارت خانہ ہے اور ایک جو ہے چھوٹا آفس مدینہ میں بھی لیگن آفس ہے. اسی طرح امریکہ میں ہمارے 3 ہیں تو وہ ایک لیگن آفس. لیکن آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ایران کے 18 کے قریب سفارتی دفاتر موجود ہے خانہ فرنگ کے نام سے. ان کو مکمل سفارتی اسٹیٹس حاصل ہے. اب یہ وہ پرابلم ہے, یہ ایک ایسی چین ہے, ان لوگوں نے ایک ایسا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے کہ جب آپ ایسی کارروائی کرتے ہیں اور میڈیا پہ بھی اس کو تشہیر ملتی ہے تو پھر جو ان کے ذرائع ہیں, زیر زمین ذرائع, ان کو استعمال کرتے ہوئے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں, آپ اٹھ کھڑے ہو. تو وہ جو نوجوان ہوتا ہے, ناسامک طبقہ ہوتا ہے, وہ اس پہ رد عمل دیتا ہے اور ان کو دہشت گردی کے لیے خام مال ملتا ہے. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. ان کو یہ خام مال مہیا نہیں ہونے دینا چاہیے کسی بھی صورت میں. چلیں ملک صاحب, ویسے میں تو آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ میڈیا کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قوم کے سامنے جو کھرا کھوٹا سب کچھ پیش کرے تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ ملک کا اور ملت کا دشمن کون ہے اور دوست کون ہے. لیکن بہت شکریہ آپ نے شرکت کی. جی ملک صاحب, آپ جمال صاحب.
آپ بات کر رہے تھے جو آخری اس سے میں تھوڑا سا اس پہ گفتگو کروں گا. آپ ویسے متفق ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیں اس پہ انہوں نے جو بات کی اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ کہ اس میں کچھ مثبت وہ ہیں ٹھیک ہے نا کوریج نہیں دینے کا کہ مثبت نتائج نکل سکتے ہیں جس کی انہوں نے وضاحت کی. اس سے ہٹ کے بھی دیکھیں جب آپ اصل چیز یہ کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں, ذمہ دار عناصر کو گرفتار کریں, ان کو کیفر کردار تک پہنچائے, ان کے ساتھ جڑے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کریں. ایک تو یہ پہلو ہے, یہ کرنے کا کام ہے بہترین. اس صورت میں ہم کہیں گے کہ اگر اس میں میڈیا کوریج نہیں دیا تو بھی اس میں کوئی مطلب حکمت عملی اور پالیسی ہوگی. لیکن یہ کہ یہ میڈیا کوریج ایسے واقعات پر نہیں دینا تو دوسری طرف بھی ایسا پالیسی بنائے ٹھیک ہے. دوسری طرف اگر آپ کو مدارس سے کوئی چھری ملتی ہے ٹھیک ہے, کوئی کٹر ملتا ہے, کوئی معاملے سے وہ ہوتا ہے, اس کو میڈیا اچھال رہا ہے, تمام مدارس کے خلاف, تمام مولویوں کے خلاف, تمام دینی تنظیموں کے خلاف میڈیا ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کرتا ہے. تو ایسے موقع پہ کیا وہاں کے جو مدارس کے لوگ ہیں مین ہمارا میرا بھی میڈیا کی اگر یہ پالیسی ہے کہ مطلب کسی بھی کارروائی کو نہیں دکھانی ہے, زبردست, سب کے ساتھ بہترین, یہ یکسانیت کے ساتھ. اور میرے خیال میں یہ پھر اچھا رہے گا سب سے زیادہ, یہ سب سے جو مملکت کا ایک اب یہ کہ مطلب ہے دیکھیں وہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اب سوشل میڈیا نے تمام آپ کے مین اسٹریم پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کو اپنے پیچھے دوڑایا. اب یہ تصویریں سوشل میڈیا میں وائر ہو گئی, آ گئیں کوہاٹ کی ٹھیک ہے. اب وہ تصویریں فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ پہ ٹھیک ہے نا, انسٹاگرام پہ سب پہ پھیل گئی. تو اس سے یہ تاثر ہوا کہ جو لوگ جن کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں, جن کے مدارس پہ اٹیک ہو رہے ہیں, ان کے جو ہے نا وہ بدزن ہو رہے ہیں یہاں پہ کہ رہے بھائی یہ بھی پکڑا گیا, ان پہ تو کوئی حکومت بھی ایکشن نہیں رہی, کوئی میڈیا بھی خاموش ہے. تو یہ ایک مطلب وہ ہوتا ہے کہ اضطراب کی سی کیفیت ہوتی ہے, ایک بددلی سی پھیلتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ کرنا چاہیے, اگر نہیں دکھانا ہے تو ایک متوازن وہ پالیسی رکھیں, سب کی وہ نہیں دکھائیں, اگر دکھانا ہے تو پھر سب کا دکھائیں, اگر نہیں دکھانا تو یہاں بھی انصاف کا فقدان ہے, انصاف ہونا چاہیے. اچھا, وہ جو دوسری بات ہے اس کے اوپر آپ مختصر سا اپنا نقطہ نظر پیش کریں کہ جو تیل آتا ہے غیر قانونی طور پہ, ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ مدارس کے اوپر, چندے کے اوپر جو تعاون ہے ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے, دوسری طرف غیر قانونی تیل ہمارے مملکت کے بارڈر کراس کر کے آتا ہے, ایک باقاعدہ کمپنی بنتی ہے, وہ پھر آگے پیٹرول پمپ میں تقسیم ہوتا ہے, وہ بیچا جاتا ہے, پھر اس کی جو آمدن ہے اس سے آگے تنظیم کو چلایا جاتا ہے. اور یہ بھی جس صاحب نے یہ لکھا ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری ایجنسیوں کو اس کی خبر بھی ہوئی ہے, اور اس غیر قانونی کارروائی کو ایجنسیوں نے, ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پکڑا بھی ہے, لیکن ایران نے یہی کہہ کر ان کو دوبارہ سے منا لیا ہے کہ یار ہم پڑوسی ہیں, پہلے بھی آپ نے بہت سارے ایسے واقعات کو نظر انداز کیا ہے, اس لیے آپ اس کو بھی نظر انداز کریں. یہ مسئلہ دیکھیں, میں تو یہاں یہ کہوں گا آپ تھوڑا سا تقابل کریں یہاں پہ. آپ دیکھیں حوثی باغی اچانک نہیں کھاتے, میں یہاں دونوں کو ملا رہا ہوں. حوثی باغی اچانک کھڑے نہیں ہوئے وہاں پہ, خاص کر سعودی عربیہ کے بارڈر کے ساتھ جازان وغیرہ کے جو ان کے بارڈرز لگتی ہیں, ان علاقوں میں باقاعدہ طور پہ ایران کی مدد سے ایرانی ایجنٹوں کے ذریعے باقاعدہ طور پہ ویپنز, اسلحہ اور منشیات, یہ چیزیں ان کے ذریعے سمگلنگ کروائی گئی ان علاقوں میں جہاں پہ حوثی لگے ہوئے تھے ٹھیک ہے نا, ان کی پٹی لگی ہوئی تھی, اور وہ پھر شراب اور یہ ساری چیزیں, یہ دھندا وہ سعودی عربیہ کے ساتھ کر رہے تھے. پھر ٹھیک ہے نا, جو آدمی شراب کے لیے آپ جس کو استعمال کر سکتے ہیں, اس کے بعد اسلحہ دے کے ان کو ٹھیک ہے نا کاروباری اس کے لیے, ان کو آپ پھر ٹھیک ہے نا جنگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایران کی ہی پالیسی ایران نے پاکستان میں اپنایا. شروع میں دیکھو پاکستانی ایجنسیز کی ٹھیک ہے نا سب ان کے علم میں ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ایران نے ہمیشہ یہ کہا کہ بھائی ہمارے ملک میں چونکہ پابندیاں ہیں عالمی ہمارے اوپر, معاشی پابندیاں امریکہ کی طرف سے, دیگر ممالک کی طرف سے, تو ہمارے لیے تھوڑی سی ان چیزوں میں چھوٹ دے دیں, گنجائش ٹھیک ہے نا پیدا کریں. تو ویسے بھی ہم گنجائش پیدا کرنے میں ہمارا ملک وسیع ظرف رکھتا ہے ٹھیک ہے نا. تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ دیکھیں اب انہوں نے باقاعدہ طور پہ آہستہ آہستہ یہ سارا کام شروع کر دیا, یہاں پہ تیل اور یہ ساری غیر قانونی دھندا, اور آپ کے پیٹرول پمپوں میں اور ان جگہوں پہ ابھی اوپن یہ ٹھیک ہے. اب ایران یہ کرے گا کہ کچھ عرصے کے بعد آئے گا, اب ایک مسودہ انہوں نے بھیجا ہے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے پاکستان میں, اس میں یہ چیزیں شامل ہیں, ان کو قانونی کرنے کی. اب وہ ایران ان سے کیا کر رہا ہے, درخواست کر رہا ہے اس طرح کی جتنی چیزیں ان کو قانونی ایک وہ امبریلا, قانونی ایک چھتری فراہم کرنے کی. اب جب قانونی ہوگا تو پاکستان کا ٹھیک ہے نا اربوں ڈالر کا یہ نقصان ہوگا, اور پاکستان کی معیشت کو بہت بڑا ایک جھٹکا یہ لگے گا. تو ایران کی یہ پالیسی, اور اسی پالیسی کے تحت یہ سب کچھ کر رہا ہے. جی چلیں جمال صاحب, بہت شکریہ, آپ نے شرکت کی, ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین, میں
آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اپنے دیگر تمام مہمانان گرامی مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب اور ڈاکٹر شکیل احمد صاحب اور ناصر محمود ملک صاحب، تمام مہمانان گرامی کا میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ آپ کی لسی لسی اور ہماری لسی کھٹی۔ بعض ایسے صورتحال ہوتی ہے کہ وہاں پہ انسان کو دکھ ہوتا ہے، اگر آپ خود کو لے لیں آپ اور کسی عدالت میں چلے جائیں اور آپ کو پتہ بھی ہے 100% آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں حق پہ ہوں، اور اس عدالت میں آپ کے خلاف فیصلہ جائے، اور فیصلہ بھی اس صورت میں نہیں کہ دلائل سن کے، آپ کو پتہ بھی چلے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری ضرور ہوئی ہے، تو آپ یقین جانیے کہ آپ وہاں پہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی ایک انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ظلم اور فقر، غربت، یہ انسان کو کسی حد تک بھی پہنچا سکتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ فقر یہ انسان کو کفر کی حد تک لے جائے۔ اسی طرح ظلم بھی ہے۔ ہمارے مملکت میں کچھ یوں ہوا کہ سوات میں آپریشن ہوا، فاٹا میں، بلوچستان میں، اور طالبان تھے، دہشت گرد تھے، ہم مانتے ہیں، ہونا چاہیے تھا، ان کا صفایا ہونا چاہیے تھا، مملکت سے ان کو خالی کیا جانا چاہیے تھا، لیکن جو حکمت عملی اپنائی گئی ہے اس میں، اور جو امتیازی سلوک کیا گیا بعض ہمارے قبائل کے ساتھ، بعض علاقوں کے ساتھ، تو یقیناً پھر ایسی صورتحال میں وہ لوگ بھی احساسی کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ بلوچستان ہے، سب سے بڑا ہمارا صوبہ ہے رقبے کے لحاظ سے، وہاں سے پاکستان کی، اگر میں کہوں کہ پورے پاکستان کا چولہا بلوچستان سے جلتا ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ لیکن ہم نے کیا کیا بلوچوں کے ساتھ، یہ ہم جانتے ہیں۔ کیسے ہمارے جنرل صاحب نے کہا تھا کہ ہم تمہیں وہاں سے ہٹ کریں گے جہاں تم سوچ بھی نہیں سکو گے۔ تو جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی تو یقین وہاں پہ پھر ایسے کچھ بلوچ ہوں گے جن کو انڈیا اپنے ساتھ ملائے گا، ایران اپنے ساتھ ملائے گا، اور وہ ہمارے خلاف بندوقیں لے کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم نے بنایا گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ، لیکن اس صوبے کا جو بجٹ ہے، ان کو جو مراعات دینی چاہیے تھی دیگر صوبوں کی بنسبت، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کو زیادہ تر توجہ دیتے، کیونکہ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جغرافیائی لحاظ سے جو حساس ہوتے ہیں، جہاں پہ ہمارے پڑوسی ممالک، اور جس طرح جمال صاحب نے کہا کہ ہمارے پڑوسیوں کے روز اول سے ہمارے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو ایسے علاقوں میں ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے، لیکن ہماری ریاست نے کوئی توجہ نہیں دی، نتیجہ وہی نکلتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے میاں شہباز شریف صاحب صرف لاہور میں اورنج ٹرین اور میٹرو بس چلائیں، اور ساہیوال میں لوگوں کے پاس علاج کے لیے ہسپتال نہ ہو، منڈی بہاؤالدین میں لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے تعلیمی سکول نہ ہوں، تو کیا یہ ساہیوال، یہ بہاولپور، یہ پنجاب کا حصہ نہیں ہے؟ کیوں آپ نے اس جگہ کو ترجیح دی اور اس کو نظر انداز کیا؟ یہ جو ظلم ہوتا ہے ریاست میں، یہ اس طرح کی ناانصافیاں، ابھی ہمارے خیبر پختونخوا میں گلونا پہ خبر ایک مہم سٹارٹ ہوئی ہے، جس میں یہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، وہ خیبر پختونخوا میں پشاور کو پھول کی مانند سجانا چاہتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ پشاور ٹھیک ہے، لیکن میں خود ضلع دیر سے میرا تعلق ہے، وہاں پہ ہمارا صرف ناظرین 35 منٹ کا سفر ہے، نہیں سوری 35 کلومیٹر کا راستہ ہے، اور اسے ہم 3 گھنٹے میں طے کرتے ہیں جمال صاحب۔ 35 کلومیٹر راستہ ہے دیر سے، اپر دیر جو کوہستان ہے، مین دیر سے 35 کلومیٹر کا راستہ ہم 3 گھنٹے میں طے کرتے ہیں۔ آپ شاید سن کے یقین بھی نہ کریں، لیکن جو لوگ گئے ہیں کمراٹ میں وہ اچھی طرح واقف ہیں۔ اچھا، وسیع دیر سے پاکستان کی اور خیبر پختونخوا کی زیادہ تر معیشت کا انحصار اسی پہ ہے، بجلی پہ اور دیار کی لکڑی پہ، جو سب وہاں سے آ رہی ہے۔ تو دیکھیں، آپ ایک طرف آپ اتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ اس طرح نظر انداز کریں گے تو یقیناً مملکت میں انتشار کی صورت ہوگی۔ تو ہماری درخواست یہی ہے اداروں سے، اپنی ریاست سے، کہ خدا را اگر کفر کی طرف مملکت کو دھکیل دیں تو وہ ایک
شاید مذہبی رہنما اور علماء اس کا دفاع کریں، لیکن اگر آپ ظلم کی طرف ریاست کو دھکیل دیں گے تو پھر اس کا اثرات بہت ہی برے ہوں گے۔ ناظرین، ہمیں بھی اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔